أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. بھیا کی سسٹر طیبہ میں اللہ ریوارڈ دوں. انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ کی 3 آیتیں سمجھیں گے اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گی کہ عاملۃ الناصبہ کون ہوتے ہیں، کون ہوں گے قیامت والے دن. کہ محنت تو کرنے والے ہوں گے لیکن کیا ہوگا ان کا عاملۃ الناصبہ، لیکن وہ سب محنت ان کی ضائع ہو جائے گی. کون لوگ ہوں گے؟ تو اس میں نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کا ایک تو 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل اور ایک ہوتا ہے انٹرنل، یعنی انورٹ فقہ جو ہے تو وہ کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کیونکہ ہم امت جو ہے وہ ایکسٹرنل فقہ کے اوپر تو بہت زیادہ بحثیں اور باتیں اور بڑے بڑے لیکچرز اور ممبر پہ بیٹھ کر کے یہ سب باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کی روح ہے، نماز کی روح، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم نماز کی روح یعنی انورٹ فقہ کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. تو 9 o'clock ہو چکا ہے، ہم کلاس شروع کرتے ہیں. میں اسکرین شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے اسلامک گریٹنگ سے وش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے. سورہ مائدہ، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر 120 آیات ہیں اور آج ہم 111 سے 13 14 15 113 سے 115 تک انشاءاللہ کریں گے. تو 113 جو آیا ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ نعمتوں کی شکر گزاری پر مطمئن ہونا. آیت ابھی جیسے سسٹر طیبہ نے ابھی ریسیٹیشن کیا، یہ قالوا نرید ان نأکل منہا، انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں
اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کلاس شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے قرآن جو ہے یہ قرآن بہت ہی بلاغت سے بھرا ہوا ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ تو قرآن چلتے پھرتے کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر ہم سوچیں گے کہ چلو موبائل میں ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آن لائن کلاس ہے تو چلو تھوڑا دوسرا بھی کام کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم قرآن بھی سن لیتے ہیں۔ قرآن پوری توجہ چاہتا ہے، تو قرآن کے لیے آپ کو پورا ایک دم سیریس ہو کے بیٹھنا پڑے گا اور پورا فوکس اپنا کان کو اپنا یہاں پہ رکھ کے بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو بھی اگر آپ سیکھ رہے ہیں اس میں پوائنٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ پین اور پیپر لے کر کے بیٹھیں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ اور پھر دیکھیے ہم جب سیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے حجت تمام ہوتی جا رہی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے، بس تھوڑا ہمارے عمل میں دیری ہے، عمل کرنے میں ہم دیر لگ رہے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے، اگر ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو دنیا کے اوپر کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے دنیا کے اوپر قابو پائیں گے؟ تو قرآن الٹے سیدھے کاموں کے لیے نہیں ہے کہ چلو جنوں پہ قابو کر لیتے ہیں یا اس کا جادو اتار دیتے ہیں۔ قرآن کو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین رزلٹس آئیں، یہی کامیابی ہے۔ یہ جو آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی بڑی دولت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں قرآن کو بڑی دولت سمجھ کے اور اس کو ہمیں ایسے ہی پڑھنا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ٹاپک کیا ہے آیت نمبر 113 کا؟ نعمتوں کی شکر گزاری پر دل کا اطمینان۔ دیکھیے نعمتیں تو آپ کو اور ہمیں ملی ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اکثر نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہے نا؟ اور اکثر ہم کیا سوچتے ہیں، بیک آف دا مائنڈ ہمارے چل رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ نعمتیں میں ڈیزرو کرتی ہوں اس لیے مجھے نعمتیں ملی ہیں، ہے نا؟ مجھے نہیں ملیں گی تو پھر کس کو ملیں گی؟ اکثر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ دل کیسے مطمئن ہوں گے؟ دیکھیے کیا ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا حق ہم نے ادا کر دیا ہے کیا؟ اور حق ادا کرنے کے بعد نعمت کو پھر ہم دوسری چیزیں اللہ سے اور مانگنے لگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے پچھلی ذمہ داریاں جو اللہ نے ہم کو دی تھی، کیا پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا میں نے وہ ذمہ داریاں پورا کر دی ہیں؟ یعنی نعمتیں ملی تھیں تو اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال۔ تو جو نعمتیں آپ کو مجھے ملی تھیں یا ملی ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے شکر گزاری کرتے ہیں کیا؟ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں غور کریں تو پتہ چلے گا کتنی اطاعت ہم کرتے ہیں، کتنی نافرمانی اللہ کی ہم کرتے ہیں، اور پھر آگے اور دعاؤں پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے اور فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹا منہ بڑی بات، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ ہمارا کیسا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کوئی ہمیں طنز نہیں کرتا، کوئی ہمیں تانا نہیں دیتا کہ تمہیں پہلے بھی تو دیا تھا، اس کا تو تم نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی آگے اور مانگتے ہو۔ تو یہاں جو حواریوں کی بات ہو رہی ہے، یہ حواری جو ہیں، جو ہم نے آیت اس سے پہلے والی آیت میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ذرا ہمارے لیے کیا ہم مطلب یہ فرمائش کر سکتے ہیں؟ تو انہیں احساس تھا، حواریوں کو احساس تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو وہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کو پتا تھا حواریوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کو جو مانگا تھا من اور سلوہ وہ ملا تھا، تو اس کے مقابلے میں وہ بھی دسترخوان کی خواہش کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اکثر دیکھیں انسان کے اندر ایک خاموش جیلسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن جب وہ جیلسی بڑھنے لگتی ہے نا، حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے نا، تو وہ نعمت جو ہے نا، وہ پائی ہوئی نعمت بھی کھو دیتا ہے۔ جیسے ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا لن نصبر طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پہ من اور سلوا پہ کیسے صبر کریں، ذرا ہمارے اور ذرا لہسن پیاز اور کیا کیا گیہوں کیا کیا دالیں مانگنی شروع کر دی تھی کہ دعا کریے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ تو دیکھیے ہمیں ہم حق ادا کرتے ہیں نعمتیں جب ہمیں ملی ہیں، اور اکثر ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا تو ہم حق ادا کرتے نہیں ہیں، پر ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کے کتنے اچھے اس کے چپل ہے، کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنا اچھا کھانا ہے، کتنا اچھا اسپاؤس ہے، کتنے اچھے بچے ہیں، کتنی بڑی جاب ہے، کتنا بڑا محل ملا ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اور دوسروں کے لیے کیا کہتے ہیں، دیکھو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس کو ملی ہیں، انہیں یوز ہی نہیں کرنی آتی نعمتیں، یہ قدر ہی نہیں کرتے نعمتوں کا۔
اور اپنا ہمارا یہ حال ہے کہ خود ہمیں جب ملتی ہے نعمت تو اس کے تقاضے بھی نہیں پورے کرتے، ہم نبھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ حواری جو تھے انہیں پتا تھا کہ انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من اور سلوہ کا انکار کر کے اپنے اوپر غضب کو نازل کر لیا تھا۔ تو بہت ہی باریک نقطہ ہے جو آپ کو مجھے سمجھنا ہے کہ نعمت مل جاتی ہے نا تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن نعمت نہیں ملتی ہم تڑپتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے تقاضے پورے کیے، اور جو نعمت ہم کو ملی ہے، جو ہم نے مانگی تھی دے دی ہے، تو کہیں ہم اسے بوجھ تو نہیں سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کلاس میں آپ لوگ جو بھی آ کے بیٹھے ہیں، یہ کلاس اللہ نے آپ کے پاس انویٹیشن بھیجا، آپ نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ آفر بھیجا تھا اللہ نے، یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اسے نعمت سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا، آپ کلاس میں آ کے بیٹھ گئے، اب آپ کو سننا بھاری تو نہیں لگ رہا، نعمت بوجھ تو نہیں لگ رہی ہم کو، یہ نعمت ہے، یقین مانیے۔ ویری امپورٹنٹ جو نقطہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ نیکی کے ہر موقع کو نعمت ہی سمجھنا چاہیے آپ کو، مجھے ہر موقع، اس وقت یہ نیکی کا موقع ہے، آپ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں، اب اس کا صحیح سے استعمال آپ کو مجھے کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے ہم کو اس لمحوں کو جو آپ اور میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ابھی اس وقت کلاس میں نہیں ہوتی تو کہاں ہوتی؟ دوسرے لوگوں کی طرح جو نہیں آئے، کہاں پہ بزی ہیں؟ وہ دنیا میں بزی ہیں، شاید مائٹ بھی کہ وہ ابھی کچن، گھر، کیونکہ گھر میں کام تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے نا، بچے، شاپنگ اور چیٹنگ، باتیں، فون، کہاں کہاں ہم لوگ بزی ہیں، فیشن کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں امت، زیادہ تر امت جو ہے۔ تو الحمدللہ یہاں بیٹھ کے دعا پڑھیے ابھی آپ سب، الحمدللہ الذی بنعمت تتم الصالحات، کہ اللہ تیرا شکر، تو نے اتنی بڑی نعمت قرآن کے آگے بٹھا دیا، اللہ اس کو تمام، اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری مدد کر، ہے نا۔ صالحات ہے یہ، نیک عمل ہے یہ، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے جو آپ کو مجھے ملی ہے نا۔ ہم اتنی خوبصورت کتاب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس نعمت کو بوال تو نہیں سمجھ رہے آپ اور میں؟ جب بیٹھیں گے تو سننا بھی پڑے گا، توجہ بھی دینی پڑے گی۔ یہاں پہ حواری جو ہیں انہیں پتا تھا کہ نعمت کا انکار نہیں کرنا ہے، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ اور سیکنڈ، کھانے کی بات وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ یہ اطمینان، ہمیں اطمینان قلب، یعنی سوال کیجئے، اطمینان قلب کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، ہے نا، کسی بھی نعمت کو مانگتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جب دعا پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر دعا پوری نہیں ہوتی، کیونکہ فطری عمل ہے نا کہ ہمارا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، ہماری دعا پوری ہوتی ہے کہ ہمارے اللہ نے ہماری دعا قبول کی، ہماری قدر کی، یعنی اللہ کی نظروں میں ہمارے کچھ اوقات ہے جو اللہ نے پوری کر دی۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے، ماں اس کو دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو ماں اس کو سنے نا، یعنی ماں کو قدر نہیں ہے، لیکن ماں سن دے، ہے نا، اور تو بچے کو لگتا ہے ہاں میری بات مانی جا رہی ہے، میری کوئی عزت ہے۔ تو حواری جو تھے وہ بھی اطمینان چاہ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں ہماری قدر ہے نا، اللہ سے دعا سنتا ہے نا، اللہ نے ہم کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا، وہ مطمئن ہونا چاہ رہے تھے۔ تو دیکھیے، اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دلائل بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ دعا کب پوری ہوگی، ہے نا۔ دعا کر کے ہم بس سوچتے ہیں کہ اب دعا ہماری جلدی سے پوری ہو جائے، ہے نا، ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا دعا قبول ہونے میں۔ تو دیکھیے، دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ کس کی قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کی نہیں ہوتی جو جلدی کرتا ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اتنی بے صبری کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میری دعا اللہ سنتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کیا بول رہا ہے اللہ کے اوپر، کیا الزام لگا رہا ہے؟ آپ اور میرے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو ہم کو نہیں پسند آتی، تو رب کے بارے میں ہم کیسے بات کر دیتے ہیں کہ رب دعا نہیں قبول کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تو سنتا ہے نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی آ رہا ہے اس کے اندر، میرا بندہ، میں مطلب جیسے انسان کسی کے ساتھ بہت پوزیسو ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ میرا پرسنل، میرا اپنا بندہ جب کچھ بھی سوال کرے، بتا دو محمد کہ میں اس کے سب کچھ سنتا ہوں، ساری دعائیں سنتا ہوں۔ جو قرآن میں مینشن ہے سورہ بقرہ میں، اور آگے بھی کئی بار حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا؟ تو نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پازیٹیو ہونا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس شکوہ کرتے ہیں، بچے ایسے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، سسرال ایسا ہے، بیماری کا، بہت سارے شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمیں اپنا جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا، ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ تنقید کرنے والا نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو الٹا ہو کے نہیں دیکھتے ہیں،
آپ کے سامنے کوئی چیز رکھیے، اگر آپ لینس کو الٹا کر دیں گے، فون کو الٹا کریں گے، کچھ بھی، تو چیز الٹی نظر آئے گی. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. تو آگے حواری کہنا چاہ رہے ہیں کہ سچ کہا آپ نے، یعنی بے شک اللہ کا کلام جس کے آگے آپ اور میں آ کے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے وعدے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر بھی، کہ اللہ کے وعدے جو ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا کام کرتے رہو، میں تمہارا کام میں لگا رہوں گا. تم میرے کام کرتے رہو، میں تمہارا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے اب تیرا سارے کام میرے حوالے. تو حواری بھی عیسیٰ علیہ السلام کے کام میں دل دماغ سے لگ چکے تھے. جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایک تو یاد رکھیے، جس کا جتنا رزق لکھا ہے وہ اس کو ملتے رہے گا. ٹھیک ہے. اگر سچے دل سے ہم یہ سوچ لیں رزق تو ملنا ہی ہے، اور ہم کیوں نہ اللہ کے راستے میں اپنا جینا، میرا مرنا، میرا پانا پینا، میرا کھونا، یعنی کھانا پینا سونا میرا، کچھ ملنا پانا، یہ کچھ کھو جاتا ہے میرا، کچھ بھی چیز ہے میرا اللہ کے راستے میں، یہ سب میں اللہ کے لیے کروں گی، ہے نا. یعنی اللہ کے راستے میں لگنا ہے. جب انسان اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اب تجھے رزق ملے گا. کون سا رزق؟ عزت کا رزق، محبتوں کا رزق، صحت کا رزق، برکتوں کا رزق. اب تمہیں وہ رزق ملیں گے جو تم نے سوچا بھی نہیں. تو ہمیں سنجیدگی لے کر آنی ہے کہ ہر چیز اب ہم نے پیچھے ڈالنی ہے، اور قرآن کی قدر کرنی ہے، محنت کرنی ہے قرآن سیکھنے میں. سیکھنے کے بعد ہی تو سکھائیں گے نا. ابھی قرآن سیکھنے میں ہمیں محنت کرنی ہے، دھیان سے سننا ہے، پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے. جو قدر اللہ کرتا ہے نا، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے تم میری قدر کرتے ہو، میں دیکھو تمہاری قدر کی انتہا نہ کر دوں تو دیکھو. اور دیکھیں نا لوگ کیا ہماری قدر کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، پھر جاب لینے جاتے ہیں، کیسی جاب مل جاتی ہے. اور آج تو آپ جانتے ہیں کہ اتنے لوگ ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی جاب نہیں ہے، تو کیا لوگ قدر کرتے ہیں ہماری. تو اللہ کے وعدوں پہ مومن کی شان ہے، جسے یقین ہوتا ہے. اور دیکھیے اتنا پیارا ابن تیمیہ کا قول ہے کہ جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ دنیا کی جنت سے گزرنا اس کو پڑتا ہے. جب اسے اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے نا، تو اسے دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی اطمینان قلب مل جاتا اس کو. یعنی آخرت کی جنت میں جانے سے پہلے وہ پہلے دنیا کی جنت میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اطمینان قلب ہونے لگتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. یعنی لوگ پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، پر یہ بندہ بڑا خوش ہے، بڑے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، بڑا اس نے کیا چھپا کے رکھا ہے. لوگ پریشان، بیمار، شکوے، پریشانی میں، یہ بڑا خوش رہتا ہے. کوئی آزمائش آتی ہے تو خوشی خوشی خوشی، پتہ نہیں اس کو کیا مل گیا ہے. تو دیکھیے وہ اس کو پتا ہے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے مجھے اس مصیبت میں، اس ٹیسٹ میں ڈالا ہے کیونکہ میرے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اسے پتا ہے، اس لیے وہ خوش رہتا ہے. اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ بدگمان نہیں ہونا. اللہ کبھی بھی ہمارے گمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کی نظر ہمارے ہر معاملے کے اوپر ہے، ہماری ہر پریشانی کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک پریشانی کو بھی جانتا ہے. جتنا ہماری زندگی میں اللہ کے وعدوں کی سچائی کا یقین آ جائے گا، بڑھتا جائے گا، سچائی کا یقین بڑھتا جائے گا، اتنی اللہ کی رحمتیں، اتنی اللہ کی جو شان سے جو معاملات ہم پائیں گے نا، اس پہ آپ اور میں امیزڈ ہو جائیں گے. یعنی اس کے وعدے سچے ہیں، وہ آپ کو مجھے ضائع نہیں کرے گا. صرف اس کے وعدے پہ اگر ہم یقین کر لینا، پھر دیکھیے کہ بول کر کے ہم لوگوں کو گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو صرف اور صرف سکون ملتا ہے. اور اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو ایسے تڑپیں گے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیتے ہیں، اور پانی سے نکلنے کے بعد اس مچھلی کو سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. تو جو اس کتاب کو چھوڑ کے اور دنیا کے پیچھے بھاگے گا، صرف بے سکونی ہی ملے گی. تو آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھی ہیں کیا، جیسے حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کیا یہ لوگ منہ بولتا ثبوت نہیں ہے آپ کی میرے سامنے؟ کیا ہم دوسروں کے لیے منہ بولتے ثبوت نہیں بن سکتے؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کر سکتے ہم؟ ہے نا، دعا مانگتے ہیں، ہے نا، تو دعا مانگنے کے بعد ہمارا نقصان ہوتا ہے کیا؟ تو دیکھیے نعمتوں کو دیکھیں، اور پھر دیکھیے جو نعمت اللہ نے آپ کو مجھے دی ہے، ہم عمل کیا کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے عمل کیا ہیں، ہمارے معاملے کیا ہیں. شرم کے مارے ہم جھک جائیں گے ہمارے آنکھیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اور نعمتیں ہٹاتا بھی نہیں ہمارے اوپر سے. تو یہ مائدہ جو ہے، مائدہ دسترخوان،
وہ کیا مانگ رہے تھے؟ علمی دسترخوان مانگ رہے تھے، روحانی رزق مانگ رہے تھے وہ حواری. جو عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے نا، وہ ایکچولی وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کی طرح تھے. یعنی انہوں نے انجیل کو کمپائل کیا تھا اور وہ کاتب تھے، اور ان کا مقام بہت بڑا ہے جیسے صحابہ کا ہے. صحابہ نے حدیثیں لکھی ہیں، صحابہ کاتبوں، کچھ صحابہ کاتب بھی بنے تھے، ان کا مقام بہت بڑا ہے. تو حواری جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خطوبات بھی لکھا کرتے تھے. پہلی انجیل جو اتھینٹک مانی جاتی ہے وہ ان حواریوں نے لکھا ہے. تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ ہمیں مانگیں گے تو اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگیں گے. اور اگر مانگیں گے تو ہم کیا کہیں گے اللہ سے؟ اللہ اگر میں قابل نہیں ہوں اس نعمت کے تو مجھے قابل بنا دے. اللہ اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہے تو مجھے راضی کر لے. اللہ اگر کوئی اس کام کے لیے، اس دن کی کلاس میں بیٹھنے کے لیے، سیکھنے یا سکھانے کے لیے کوئی بھی تکلیف دہ چیز اگر ہے تو اللہ سے نکال دے، تاکہ میں دین سیکھ سکوں اور سکھا سکوں. اور لیکن اس جو دولت ہے، یہ جو نعمت اور دولت ہے، اس سے اللہ ہمیں کبھی دور نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو ہم گواہی دینے والے بنیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کے حواری نے کیا کہا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے تو ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے. یعنی اگر اس دور میں رسول بھی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے. امام بخاری کے بارے میں یاد ہے، دیکھیے اس کے اندر ایک چیز اور سیکھنے کی ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں ہے نا، ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. پڑھنے پڑھانے والوں کا، وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. وہ جب ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا، نیت کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر حق سنتے ہیں اور سناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں کرتے کہ وہ خراب باتیں، دوسری باتیں کرتے ہیں. یعنی غیبت نہیں کرتے. غیبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قرآن بھی سیکھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، یعنی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہا ہے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، بہت امپورٹنٹ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں امام بخاری، یہ مجھے اس بات پہ کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن میرے عام اعمال کے اندر کوئی غیبت نہیں ہوگی. یعنی وہ انشور تھے، انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. پتا نا آپ کو فلٹر ٹیسٹ کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آتا تو کیسے روک دیا کرتے تھے؟ رکو، کس کی بات بتا رہے؟ ایک منٹ رکو. کیا دنیا میں کام آئے گی چیز اس کی جو تم مجھے بتانے جا رہی ہے؟ آخرت میں آئے گی. ایک فلٹر ٹیسٹ نہیں ہے تو کہتے تھے مجھے مت بتاؤ کچھ بھی. وہ خود کہتے ہیں ہی واز انشورڈ کہ میرے اعمال نامے میں غیبت نہیں ہوگی، اس بات کا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے. مطلب یعنی نہیں ہوگی. اور پھر اس بارے میں بہت سے ایسے شاعر بھی تھے کہ غیبت ہونے کی وجہ سے ہے نا گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، کاروبار، بھائیوں کے کاروبار ٹوٹ رہے ہیں، ہے نا، گھر نہیں بس رہے ہیں. تو دیکھیے قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں اور نہ پڑھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ قرآن پڑھنے والوں کو قلبی سکون ملتا ہے. وہ قلبی سکون کب ملتا ہے اسے؟ قلبی سکون جب کثرت عبادت کرتا ہے وہ، اور معرفت الہی کی قدر کرتا ہے. یعنی اپنے رب کو جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا ایمان پہ یہ سب مطمئن ہوتے ہیں، جیسے صحابہ یا حواری تھے. پھر ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دنیا میں بھی خوش اور مطمئن. ٹھیک ہے؟ ریزن بتایا، قلبی سکون ہوتا ہے ان کے پاس. اور ان کے بارے میں کیا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے سادہ ایک قصہ سناتی ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس 10 گھر تھے. 10 گھر تھے، اتنا بڑا کاروبار، اتنا پیسہ، سب کچھ. پھر اس نے آ کر کے کسی اسکالر سے کہا کہ میرے پاس سکون نہیں ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن رات کو نیند ہی نہیں آتی مجھے، میں بہت بے سکون ہوں. تو انہوں نے کہا 10 میں سے 9 گھروں کو بیچ دو. بیچ کے جس کا جو کوئی تمہارے پر کوئی قرضہ ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ مارا، جو بھی ہے، جا کے جس کو ہرٹ کے نا سب کو جا کر کے پیسہ وہ سارا بانٹ دو، اور بس ایک گھر رکھو اپنے لیے بس. اور تمہاری زندگی میں ایک گھر تمہارے لیے بہت باعث سے برکت ہوگا، اور تمہارے قلب بھی سکون مل جائے گا. اس نے یہی کیا، اس نے 9 گھروں کو بیچ کے مطلب سکون پانے کے لیے، بس کیونکہ زندگی میں سکون نہیں تھا، اس نے ایک گھر رکھا اور ان کو بیچ کر کے اس میں جس کسی کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ رہا ہے نا گناہوں پہ، مطلب کہ انسان کو پتا ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے اب قلبی سکون مل گیا ہے. یعنی اس نے سب کو راضی کر لیا. تو دیکھیے حواری جو تھے وہ بھی کیا چاہ رہے تھے؟ ہمیں اچھا کھانا ملے، قلبی سکون ملے، تاکہ ہم اس پیغام کی گواہی دے سکیں، اور یہ علمی رزق ملے ہمیں، ہے نا، تاکہ ہم، ان کی نیت یہ تھی بس کہ ہم عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے روح، یہ سب کچھ جو ہے نا، وہ سب جو ہے وہ ہم مطلب وہ شاہدین بننا چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا رزق ملے تاکہ ہم لوگوں میں شہادت دینے والے بنے، شاہدین، ہے نا. تو ہم نے کیا سیکھا
ایمان کامل صرف اللہ پر ہے، کامل ایمان اللہ کے اوپر، اللہ کرتا ہے سب کچھ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 114 ہے، اس کا ٹاپک ہے نعمتوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعمت ملے پھر لیکن ہم دعا نہ مانگے، نہیں، نعمتوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیے قالا یا عیسی ابن مریم، دیکھیے بہت ہی پیاری دعا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں آپ نے مسنون دعائیں پڑھی ہیں تو اس میں کیا آتا ہے اللہم، اور جب ہم قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے ربنا، لیکن اس دعا کے اندر، اس آیت کے اندر دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری لاڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہم اپنی پیار سے کسی کو بلاتے ہیں نا تو اس کو ہم رانی، اور پیار سے اس کو کسی کو پیار سے بلانا ہوتا ہے تو دو تین نام اس کو پیار سے لے کر کے بلاتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ اللہ کو لاڈ کے لیے مطلب یاد کیا جا رہا ہے دعا کے لیے کہ عیسی ابن مریم کیا کہا ان سے، مطلب انہوں نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، کیا کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس بار مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ٹھہرے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو روزی دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، دیکھیے اس میں کیا ہے آگے دیکھیے یہ نا ورزقنا وانت خیر الرازقین، ورزقنا وانت خیر الرازقین، رزق دینے والا تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ ایک کلمات اور الفاظ یہاں پہ جو نا دسترخوان کے لیے کہا جا رہا ہے، حواریوں کا یہاں پہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا عیسیٰ آپ دے دیجئے، نہیں عیسیٰ نہیں یہ نہیں کہا عیسیٰ آپ دے دیجئے، عیسیٰ علیہ السلام آپ دے دیجئے، نہیں، عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے ہمارے لیے ذرا وہ کر دیجئے، دعا مانگیے، ہے نا، واللہ خیر الرازقین، کیونکہ اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے۔ یہ بابا کہاں سے آ جاتے ہیں، ہے نا، تو یہ بابوں میں سب سے بڑے بابا کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ تو کیا کسی نے کہا ابو بکر آپ ذرا اللہ سے ابو بکر آپ دے دیجئے مجھے، حضرت عمر آپ دے دیجئے ذرا، ابو ہریرہ آپ دے دیجئے؟ بابوں میں تو سب سے بڑے بابا ہمارے صحابہ تھے۔ پھر یہ پیر شاہ بابا اور فلانا کون سے شاہ بابا اور کون سے حال ہوئے تو دیکھیں ان کا ذرا جا کر کے کیسے کیسے بابا ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، جویلری پہن رکھی ہے، عورتوں کے کپڑے پہن رکھے ہیں موٹے موٹے، ہے نا، زمین پہ پیر بیٹھا تک نہیں جا رہا، اب اپنے آگے پیسوں کو گرایا، کیا کیا ان کو مطلب دیکھنے میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون انسان ہے، یہ جو نماز تک نہیں پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے نا رازق تو اللہ ہے نا، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تو دے گا تو لیں گے، کوئی اور دے گا تو نہیں لیں گے۔ جیسے ماں ہے نا، بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے نا، چھوٹا بچہ وہ اپنی ماں سے مانگتا ہے اماں دے 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 دے، دادی نانی برابر میں بیٹھی ہوتی ہے کہتی ہے آجا میں دے دیتی تجھے ادھر آ، تب بھی وہ بچہ جو ہوتا ہے نا، جو اصل استاد اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں ہے، وہ دادی نانی سے لیتا اپنی ماں کے پیر پکڑ کے روتا رہتا، نہیں ماں سے ہی لوں گا، ماں ہی دے گی مجھ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے یقین ہے میری ماں ہی دے سکتی ہے۔ یہ دادی نانی کا تو ٹھیک ہے دے دیا کبھی دے، لیکن میری ماں ہے جو اینڈ تک ہی دینے والی ہے۔ تو جب بچہ اتنا بڑا اس کا عقیدہ ہے تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در مطلب کس سے کس کو ہم کیسی کیسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تیرے در کے سوالی، ہے نا، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہہ رہے ہیں، بتائیے کیا کہ نعتیں تو سن کے دیکھیے، تو چاہے تو دے دے تیرے در کے ساتھ، پتہ نہیں کیا بہت ساری ایسی نعتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ دے اور تو دے، یعنی اللہ دینے والا ہے تو بھی دینے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، بچہ جو بھی ہے، ایک بیوی ہوتی ہے نا، بیوی اگر غیور ہے اس کے اندر، غیرت مند بیوی ہے، وہ اپنے شوہر سے مانگے گی، کسی اور کے شوہر سے نہیں مانگتی جا کر کے، ایون اپنے مائکے میں جا کے اپنے ابا بھائی سے بھی نہیں مانگتے، اسے شرم آتی ہے۔ جو غیرت مند بیوی ہوتی ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے پیسہ نہیں مانگتی، اپنے ابا سے نہیں مانگتی، وہ اپنے شوہر سے مانگتی ہے کیونکہ غیور ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ماں بھی اپنے بیٹوں سے مانگتی ہے، جا کے دوسروں کے بیٹوں سے نہیں مانگتی کہ دوسروں کے بیٹوں سے تم دے دو، اسے پتا ہے میرے بیٹے ہیں، میرا حق ہے اپنے بیٹوں پہ، اپنے بیٹوں سے پیسے لوں گی میں۔ تو پھر ہم کیسے اپنے رب کو چھوڑ کر کے دوسروں سے جا کر کے مانگتے ہیں، دوسرے باباؤں سے جا کے مانگتے ہیں؟ تو دیکھیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آج آپ کی میری دعائیں کیا ہیں، وہ دعائیں بھی تو بس ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں، باباؤں سے سیکھنی ہیں ہم نے دعائیں۔ لاکھوں ہزاروں سال جیو تم، ہزاروں سال مطلب بستر کے مریض بنا کے اور پھر مطلب تڑپ تڑپ کے اور دوسروں پہ محتاج ہو کے جینے کے لیے کہتے ہیں ہزاروں سال تمہاری عمر ہو، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں دعائیں بھی۔ مطلب میں تو ابھی بھی جو میں نے بچپن مجھے یاد کرائیں کہ دعا میں کبھی دعا پڑھتی تو میں سوچتی ایک منٹ ان الفاظوں کو پیچھے جا کے چیک کرتی نا، اللہ سب کا بھلا اور سب کے بھلے میں میرا بھلا، یہ کیا دعا ہے، مجھے یاد کرائی تھی، میں پڑھتی تھی اکثر، لیکن جب میں نے سب کچھ قرآن پڑھنا شروع کرا تو میں نے کہا یہ دعا کیا ہے، سب کا بھلا سب کے بھلے میں میرا بھلا کیوں؟
نہیں پہلے تو اللہ نے خان فرمایا قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، پھر آگے امت کی طرف جاؤ۔ یہاں پہ ہم کیا کریں؟ نہیں پہلے سب کا بھلا ہو جائے اس کے بعد میرا بعد میں بھلا ہو۔ کیوں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے دعائیں ہم، کیونکہ اصل میں ہم نے دعائیں بھی بیوقوفی والی اپنے ان سے سیکھ لی، باباؤں سے سیکھنی ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں اللہ رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اور نعمتوں کی ناشکری جو ہے، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ملی ہے اتنی بڑی شکر گزاری کرنی پڑے گی، نہیں تو جتنی بڑی نعمت اس کی ناشکری پہ بوال بھی اتنا بڑھانے والا ہے۔ بڑی نعمت ملی ہے، ناشکری پھر ہم بڑی کریں گے تو بوال بھی بڑا آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آتا ہے انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اچھی ایسی ایسی کلاسز میں جا کے بیٹھیں جہاں اچھی سسٹرز ہوں، اور بعد میں ہم سنیں، ایک دوسرے کو سنائیں، یعنی اچھے دوست کو چناؤ کرے تاکہ ہم بھی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنے، اور ہمیں یہ کلاس میں بیٹھنا اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس ہو یہاں پر، پھر ان نعمتوں سے پھر ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر گزار کرنا شروع کریں گے، اور نعمت کی جو خوشی ملتی ہے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ نعمت کی خوشی پھر وہ اخلاق کے قیود میں ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں اس کلاسز میں بیٹھنے کے بعد شکر گزار بننا ہے تو کہیے الحمدللہ، ایسے کلاسز میں آ کے ہم شکر گزار بن رہے ہیں۔ اگر صبر آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، اللہ کا ڈر آتا جا رہا ہے تو کہتے رہیے ہر بات پہ کہیے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ یہ نعمت تو نے ہدایت دی، اس کلاس میں لا کے بٹھایا، تو نے ہمیں تقویٰ دیا، حلم دیا، کلاس کی تعلیمات دی، علم عطا کرا، قرآن دیا، یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو آپ کو مجھے مل رہی ہے، تو انہی سے پھر کیا ہے، مطلب یہ نعمتیں جو ہیں پھر تکبیر اور تحمید اس کا اہتمام کرتے رہیں گے تو اخلاق بھی بڑھتا رہ جائے گا ہمارا انشاءاللہ۔ تو خیر ابھی بتانے کے لیے ابھی بہت کچھ، لیکن میں آیت نمبر 115 آگے پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 115 ہے، اس کا ٹاپک ہے نافرمانی کی سزا، جو انسان نافرمانی کرے گا اس کی سزا کیا ہے، نافرمانی کی سزا۔ دیکھیے اس میں قال اللہ انی منزلها علیکم، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں بہت ساری رائے ہیں، لیکن جو زیادہ رائے ملتی ہے میجورٹی اسکالرس کی، یہ دسترخوان نہیں اترا تھا جو میں نے مانگا تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں روٹی کے اندر گوشت اترا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب الگ الگ ہیں، لیکن میجورٹی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ اور سختی بتائی جا رہی ہے، تو مائدہ نہیں اترا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہے اتار تو میں دوں گا، لیکن اس کے بعد ناشکری کرو گے تو پھر، یعنی نعمت کے بعد ناشکری کا بوال کیوں تیار ہے نا، پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ تو ہم جو بھی نا اللہ بیٹے دے دے بیٹے دے دے بیٹے مانگتے نا، تو بیٹوں کو کیا ویسی پرورش کری، بیٹوں کو وہ والا بیٹا، کون سا بیٹا جو ممبر پہ کھڑے ہو کر کے معاشرے میں جو ناسور پھیل رہا ہے ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں کیا ہمارے بیٹے؟ کیا ہم اپنے ان بیٹوں کو دین کی تعلیم کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ دنیا کی بس ڈگریاں دلا کر کے بس تم کماؤ، تمہارا کام کیا ہے، بس علمی معاہدہ نہیں، بس تم یہ جو کھانے پینے کا ہے بس یہی کمانے کے لیے تم جاؤ؟ اس لیے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، جتنی بڑی نعمت تو اس کا بوال بھی ناشکری پر زیادہ بڑا ہوگا، سخت پکڑ ہوگی۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو بھی ہمیں ملے گا ہم اس کو، جو بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے ہم لیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، نہیں مل رہا تو اس پہ بھی شکر ادا کریں گے کہ اسی کے اندر اللہ نے ہمارے لیے کوئی حکمت ہے جو اللہ نے ہم نے مانگا ہمیں نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث آپ کو پتا ہوگی کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی اسی وقت پوری کرتا ہے، کبھی بعد میں، کبھی آخرت میں دے گا، کبھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ معجزات کے بجائے ہمیں عمل کرنا ہے، یہ نہیں جب مجھے ایک اسلامک فیملی ملے گی تو میں نماز پڑھوں گی، جب مجھے میرے بچے سارے، مطلب ہم کب دین فالو کریں گے، کب قرآن پڑھیں گے؟ جب ایک اسلامک ماحول پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، معاشرے میں، سوسائٹی میں، فیملی میں، خاندان میں، گھر کے اندر، جب شوہر بھی دیندار ہو جائیں گے، بچے بھی ہو جائیں گے، بہویں بھی ہو جائیں گی، بیٹی داماد، اس کے بعد پھر میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، اسلام پورا حج کروں گی، عمرہ کروں گی، حجاب کروں گی، سب کروں گی، جب سب ہو جائیں گے وہ کبھی نہیں ہوگی۔ خواب میں معجزے نہیں ہوتے ایسے، ہمیں عمل کے اوپر اپنا سارا فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے عقائد کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا عقائد کے بارے میں، ہماری جیسے حواری کے کیا حواریوں کی جیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے صحابہ کی جیسی لائف تھی۔ تو الحمدللہ میں نے اسے کمپلیٹ کر دیا 3 آیتوں کو۔
اب انشاءاللہ میں کچھ آپ لوگوں کو بہت ہی امپورٹنٹ نماز کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ نماز جو ہے نا بہت ہی ایسا رکن ہے کہ نماز میں ہم کہیں ایبسنٹ مائنڈ تو نہیں کھڑے ہوتے. ہماری نماز ایسا تو نہیں عاملۃ ناصبہ، تھکنے والے عاملۃ، بہت محنت کرتے ہیں. دیکھیے نماز کے لیے ہم پہلے وضو کرتے ہیں نا، پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا. اللہ کے سامنے سب کام دنیا چھوڑ چھاڑ کے کھڑے جاتے ہیں. ناصبہ پھر تھکنے والے، اور پھر سارے عمل ضائع کرنے والے تو نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ نماز کے بارے میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو آپ لوگ بہت دھیان سے سنیے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے میرے دل میں، آپ بس یہ دعا کریں اللہ ہمیں حق ہی سنائے، اور میں بھی دعا کروں گا اللہ میرے منہ سے صرف حق نکلے، حق کی بات نکلے، اور آپ لوگوں کے دل پہ بھی حق ہی جو ہے وہ اثر کرے. تو دیکھیے سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پروفیسی ہے کہ امت کے بیچ میں اختلاف تو رہے گا، قیامت تک اختلاف رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، امت کے بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے، بانڈنگ کرنی ہے، جوڑ کے رکھنا ہے امت کو. جو ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے پھرتے ہیں نا، یہ اس کا مت سنو، اس کا مت سنو، یہ کافر وہ کافر. دیکھیے اختلاف تو رہے گا، یہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ نہیں سنتا تو ہم اسے گھسیٹ کے لے کر آئیں گے، ہے نا، اس کو ہم زبردستی اس ڈائریکشن کی طرف لے کر آئیں گے. نہیں، آپ کا کام بتا دینا ہے، زندگی کو آسان کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم زبردستی کسی کے ساتھ کریں گے، جیسے میری پیاری ایڈمنس جو ہیں وہ الحمدللہ سب کو محنت کرتی ہیں، بلاتی ہے الحمدللہ. اب 100 مور دین 100 یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ماشاء اللہ 50-60 اسٹوڈنٹس جیسے ابھی شاید کلاس میں ہیں. تو الحمدللہ 50% آتے ہیں، 50% نہیں آتے ہیں، ہے نا. لیکن ماشاء اللہ کوشش کرتے تو 50% آتے ہیں. جو 50% نہیں آئے ہیں تو ہمیں ٹینشن نہیں کرنی، کیونکہ زیادہ ٹینشن کریں گے، جیسے گھر میں بھی ہم اپنے بچوں کی طرف ہیں، یا سسرال مائکا یا شوہر جو بھی، تو گھسیٹ کے نہیں لا سکتے. کوشش زبردستی کریں گے تو ٹینشن ہوگی، غصہ آئے گا، اور اپنے نیکے بھی ضائع کر سکتے ہیں، اور کچھ ابیوزو کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ علم والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمانیات، کہ ہم جو نہیں آتے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہے نا. کہ قرآن میں آتا ہے اتبعوا مرسلین، ہمیں تو اپنے مرسلین کی اتباع کرنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرسلین ہیں، تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، یعنی میسج کو فالو کرنا ہے. اختلاف کم کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن ختم نہیں کر سکتے. تو ہمیں ثابت نہیں کر کے دکھانا. دین آسان ہے، اب دین و یسرن، دین آسان ہے، اور اس دین کے اندر ہمیں قرآن کو تھامنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسپریشن کو لینا ہے، یعنی رسول کے طریقے پہ چلنا ہے، ویسی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. کیونکہ قرآن جب سیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کنفیوژن دور ہو جاتا ہے ہمارے اندر. کیونکہ قرآن کی تعلیم بہت سمپل اینڈ پروفاؤنڈ ہے، اس لیے ہمیں غیر ضروری ڈیٹیلز کے پیچھے نہیں جانا ہے. جیسے نماز میں ہم بس وہ ایکسٹرنل جو ہے نا اس فک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کتنے ڈگری جھکنا ہے، کتنے ڈگری کھڑے ہونا ہے، کتنے رکوع کیسا ہو، سلام کتنا پھیرے، اس کے بیچ میں کیا پڑھے، سلام کے بعد کیا پڑھے، اس کے پہلے کیا پڑھے. ان سب کے پیچھے غیر ضروری ڈیٹیلز پر نہیں جانا. ٹھیک ہے، جو چیز ضروری ضروری ہے. یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے نا، جب ہم بیٹھتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، تو دیکھیے اتنا سمپل ٹو کمپریہنسو ہے کہ یہاں پہ کوئی سائنٹسٹ بیٹھے گا یا کوئی کسان بیٹھے گا، کوئی بچہ بیٹھے گا یا بوڑھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بیٹھے گا، سب کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اور قرآن سیکھنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے، کوئی بھی ایج بریکٹ کا بنتا ہو، ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے انسان آ کے بیٹھتا ہے، ڈفرنٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے آ کے بیٹھتا ہے، لیکن قرآن جو ہے نا وہ سب کو فائدہ دیتا ہے. جو بھی سنتا ہے نا، اس کا انداز یہ امپیکٹ ڈالتا ہے بولنے پر، یعنی سننے سے فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، جو انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، قرآن اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ طاقت ہے قرآن کی. میری مسئلے کا حل ہے اس کے اندر. جیسے میں کسی کو کوئی بات بتاتی ہوں نا، تو وہ بعد میں کہتی ہیں آپ کو کیا میری بات پتہ تھی؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو اپنی بات کر رہی تھی. قرآن تو کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے انڈیویجول. تو قرآن بلاغ المبین ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، ھدی للناس، یہ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ نان مسلمز ہوں. اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کیسے ریورٹ لوگ اپنی سٹوری سناتے ہیں کہ وہ کیسے روتے ہیں قرآن سن کر کے، کہ دل پہ جا کے ایسا لگتا ہے کہ تلاوت ہمارے دل کو اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو بہت ہی کمپوزڈ ہو کر کے ادب کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، سیدھا بیٹھ کر کے، اور اس قرآن کو ہمیں سنکرنائزڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آف دا انر سیلف. اوکے، تو دیکھیے یہ جو آیات ہیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں بہت ہی
پروفاؤنڈ امپیکٹ ڈالتی ہے، اور اس لیے ہماری عبادت پہ کتنا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نئی نئی تعبیلیں لے کر آتے ہیں، نئی نئی عبادت کے طریقے لے کر آتے ہیں، دین کو اور مشکل بنا دیتے ہیں اور دین کی روح کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ہے نا. تو قرآن عمل کرنے کے لیے ہے، قرآن کو عمل کرنا ہے ہم کو. جیسے سورہ نحل میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں. لا تعلمون، نہیں جانتے نا، علم والوں سے پوچھے. علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اور اس زندگی کو، قرآن کی اس جرنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. سننا چاہیے قرآن کو. ہماری جو ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آس پاس، اپنے جو سرکمسٹینسز ہیں اس کے اکارڈنگ، گھر میں کہیں پہ بھی ہو، ہم قرآن سے جڑیں، ہے نا. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو، مجھے جو ہے زندہ رکھا ہے نا اب تک. اس کا مطلب کچھ چاہتا ہے ہم سے، تبھی اس نے آپ کو مجھے زندہ رکھا ہے، ورنہ تو ہم قبر میں ہوتے اس وقت. تو قرآن سے جڑنا اتنا ضروری ہے. جہاں حق بتایا جائے، جہاں قرآن پڑھایا جائے، وہاں پہ ہم کو جانا چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم صرف ایکسٹرنل نہیں بلکہ انٹرنل تبدیلی کا ذریعہ بن جائے قرآن ہمارے لیے. اتبعوا من لا يسألهم، یعنی اللہ یہ تو کتاب ہے جو گائیڈنس کی طرف لے کر آتی ہے، اللہ کے راستے پر، جو آؤٹ آف لو. دیکھیے، یہ جو میری ایڈمنز آپ کو بلاتی ہیں یا اللہ ہم کو بلاتا ہے، آؤٹ آف لو، رحمت، آؤٹ آف رحمت ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اخلاص کے ساتھ ہم کو آنا چاہیے، ہے نا. اور اس ہمدردی کے ساتھ، کیونکہ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر ایڈمنز آپ کو بلاتی ہیں تو ان کو آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. میں آپ کو بلاتی ہوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہے نا. اللہ ہم کو بلاتا ہے. تو یہ معاشرے میں، خاندان میں ان باتوں کو ہمیں عام کرنا ہے کہ قرآن کے آگے بیٹھے، کیونکہ یہ انبیاء کی لیگیسی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ان کلاسز میں آئیں اور لوگوں کو بلائیں، دین میں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی سے تعریف نہیں چاہیے کہ میں جب تک اپنے ایڈمنس کی تعریف نہیں کروں گی تو وہ بلائیں گی نہیں، یا ماں بچے کی نہیں کرے گی، یا یہ اس کی تعریف نہیں کرے گا. ہر نیکی کو زندگی کا حصہ بنانا ہے بس. ٹھیک ہے، یعنی دین کی کلیرٹی جو ہے نا، اس کو فلٹر ڈاؤن کرنا ہے ہمیں، آگے چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے. مصعب بن عمیر، پتہ ہے نا آپ کو. اب میں ابھی میرے گھر میں 6 days میں نے ورک شاپ کی تھی، اس میں نے وہ ان صحابی اور صحابہ کی سٹوری سنائی جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. کہ ہم کو روز نیا سیکھنا ہے اور آگے نیا سکھانا ہے. تو میں نے بچوں کو سوچا، کیونکہ جب ہم کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، پہلے ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. الحمدللہ میں نے جو 5 days کی ورک شاپ کری نا، تو میں نے 2 stories سنائی، ایک میل اور فیمیل صحابہ کی، صحابی اور صحابیات کی. الحمدللہ میں نے وہ سنائی جو میں نے خود سیکھا. مصعب بن عمیر کے بارے میں پورا بتایا کہ 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے، کہیں آتا 31، کہیں آتا 28، کہیں 32، لیکن یہی عمر تھی ان کی، بس 30 کے آس پاس، اراؤنڈ 30 اس میں. اور 16-18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا. اتنی سی زندگی میں راضی کر لیا اللہ کو انہوں نے. تھوڑی سی دنیا میں رہے اور کیا تھے، امیر، بہت ہی کروڑ ملینئر بلینئر کے بیٹے تھے، بے انتہا خوبصورت، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا. حضرت عمر روتے تھے بعد میں، کہتے تھے بلال اور خباب، حضرت بلال اور حضرت خباب کی تعریف کرتے ہوئے، اور کہتے تھے کہ جب بعد میں نعمتیں آئیں، حضرت عمر کا دور آیا، کہتے تھے مصعب بن عمیر جو 1 کروڑ پتی میں نعمتیں آئیں، حضرت عمر کا دور آیا، کہتے تھے مصعب بن عمیر جو 1 کروڑ پتی باپ کا بیٹے تھے، اور جب ان کا انتقال، سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ چھوڑ دیا. جبکہ ان کے پرفیومز، ان کے کپڑے سب کسٹمائزڈ ہوتے تھے، کپڑے، شوز باہر کنٹری سے آتے تھے، ہر چیز، ہے نا. لیکن سب کچھ چھوڑ دیا اور انتقال بھی ہوا تو کس حالت میں؟ چادر تھی ایک بس. کہتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک اوپر کور کرتے تو نیچے کھل جاتا ہے، نیچے کور کرتے تو اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر کور کر دو، نیچے پتے ڈال دو، گھاس ڈال دو. یعنی ان کو کچھ ملا بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے سیکریفائس کر دیا. ملا کچھ بھی نہیں دنیا میں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اللہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ اتنی تہجد میں دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا سب کچھ تو کرتی ہوں میں، روزہ رکھتی، سب کچھ کرتی ہوں، تو بدلا کیوں نہیں دیتا اللہ؟ دنیا میں بدلا چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ دے گا جب وقت ہوگا، جو چیز ہمارے لیے ہوگی، وزڈم ہوگی تو ہمارے لیے فائدے مند دے گا. لیکن نہیں دیتا نا، تب بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو دیکھیے، آج جو
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، دیکھیے بہت سیکھنے کی بات ہے جو ہمیں اپنے بیٹوں کو سکھانی ہے کہ جتنے رسول آئے تھے دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے تھے، نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، اللہ کے رسول ہوں، یہ جو نبی آئے تھے نا، یہ وتھ فورس کے ساتھ آئے تھے، یعنی معاشرے کے اندر جو چیز غلط ہو رہی تھی نا، اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، پن پوائنٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہیلووینز بنائے جا رہے ہیں، ویلنٹائنس ڈے بنائے جا رہے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشنز ہو رہے ہیں، اینیورسریز سیلیبریشنز ہو رہے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، اور کیا کیا سیلیبریٹ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، فیشن کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور شادیوں میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی یہ والا فنکشن تھا، ابھی 4-5 سے دل نہیں بھرا، 2-3 چیزیں اور ایڈ کر دی، شاور، بیبی شاور، دلہن شاور، دولہا شاور، پتہ نہیں کیا کیا، صرف فضول خرچی کے نام پہ ٹائم ویسٹ۔ اتنا ٹائم ہمارے پاس زندگی میں ہے کتنے؟ ہمیشہ کی اٹرنل لائف کو بھول چکے ہیں ہم۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں تیاری کرنے آئے تھے، اس میں ہم نے بس یہ سیلیبریشنز ہم نے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کے ناسور ہوتے ہیں، یہ سوسائٹی میں پلیگ کی بیماری کی طرف پھیلے ہوتے ہیں، یہ کنٹیجیس ڈیزیز کی طرح ہوتے ہیں کہ بیماری چھوت کی بیماری ہوتی ہے، اس طرح بیماری لگتی ہے، پھیلتی ہے اس طرح۔ اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ ان کیسز دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں جا کر کے، ابھی گوگل سرچ کیجیے، باپ بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چاچا بھتیجے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا سسر بہو کے ساتھ، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا جا رہا ہے، وہ چپ رہتی ہے عورت، ماں کو پتا ہے، سب پتا ہے۔ تو ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں ہمارے جو اسکالرز ہیں کھڑے ہو کر کے شراب کے بارے میں بات کرتے ہیں، سود کے بارے میں، رشوت کے بارے میں، ہے نا، کیوں نہیں بات کرتی ان سب کے بارے میں؟ کیوں بس یہی ایک بالش داڑھی ہونی چاہیے، 15 شابن بنا لو، اونچا ٹخنا، ٹخنے سے اونچا کر لو، یہ والی باتیں رہ گئی ہیں؟ اتنا امپورٹنٹ مقام، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ، اتنا امپورٹنٹ ٹائم، اور تعلیم کی جگہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بیٹوں، آج آپ کو پتا ہر 5ویں عورت اس بات کو لے کے اتنی پریشان ہے کہ میرے شوہر کا ایکسٹرا افیئرس چل رہے ہیں، یعنی ہر 5ویں عورت پریشان ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس چل رہے ہیں شوہروں کے۔ کیوں نہیں میڈیکیور پیڈیکیور کے اس میں عورتیں مساج کر رہی ہیں وہاں پہ؟ تو دیکھیے مسجدیں جو ہیں وہاں پہ ان ناصروں کو پن پوائنٹ کرنا ہے۔ آج معاشرے کا حال خراب ہو چکا ہے، اگر آپ نے میں نے ذمہ داری پوری نہیں کی، آگے معاشرہ اور خراب ہونے والا ہے۔ سوشل میڈیا نے آلریڈی خراب کر چکا ہے۔ تو ہم مسجدوں میں، مسجد میں بس ہمارا دین سب جا نماز کے دائرے تک ہے، بس یہ مسجد چلے گئے آگے، بس اتنا ہی دین ہے ہمارا۔ اپنی جان کو کھپانا ہے، دین کا درد ہے یا نہیں ہمارے دل میں، اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہمارے بچے اس زمین پرسکون بنا کے جائیں اپنے بچوں کے لیے، تاکہ وہ وہاں پر رہیں اور رہ کر کے حجت تمام دوسروں کے لیے حجت تمام کریں۔ ایسے بچوں کو ہمیں تیار کرنا ہے جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے ان پوائنٹس کو بول سکیں۔ آپ کو پتا ہے مولاناؤں کو جو ممبرس پہ بولتے ہیں نا، ان کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس میں نہ پلس کرنا نہ مائنس کرنا، بس یہ سلیبس ہے، یہی بولنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اگر بات کری جاب سے نکال دیں گے، سیلری نہیں ملے گی تم کو۔ بیچارے بس وہی ایک سلیبس دیا جاتا ہے، بس وہی بولتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں ہمت ہے ان کے اندر؟ کیوں نہیں دین؟ مطلب اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے تو یہ تو دین کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو پلیگ کے خلاف کون بولے گا؟ نبی تو یہی چیزوں کے آگے بولے، جو ہو رہا تھا لوط علیہ السلام کی قوم میں، جو ہو رہا تھا، اگر لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کو جا کے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں نہیں بولتے اور کہتے دیکھو پیار سے رہو، پڑوسی کا حق ادا کرے، محبت سے رہو، اسمائل کرو، اتنا دیکھنے پر اتنا حج کا ثواب ہے، اچھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ لوط علیہ السلام کو نکالتے ہیں وہاں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی بے عزتی کرتے، انسلٹ کرتے، یا یعقوب علیہ السلام کتنی بے عزتی کرتے وہ لوگ، اگر وہ بھی ویسی میٹھی باتیں کرتے رہتے جو آج ہمارے مولانا ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں۔ 15 شعبان پہ یہ کرنا چاہیے، رمضان میں یہ کھانا چاہیے، یہ اتنے بجے اٹھو، یہ کرو۔ ناصور کی جو پھیل رہی ہے بات، اس کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا؟ کالجز اور اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بچے ڈرگس کے ایڈکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں آج ہومو سیکشولیٹی پہ بات نہیں کی جاتی ہے؟ کیا ریئیکشن آئے گا اگر بات کریں گے؟ تو آدھا معاشرہ جو ہے وہ morality اور اخلاق کو کے پیچھے مطلب جانتا ہے، وہ الاپتا رہتا ہے، بس حقوق اللہ نہیں ہے تو اخلاق کہاں پر آئے گا؟ اللہ کے لاز ہیں، اللہ کے قانون ہیں، ہے نا، اس کو پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے، ماتھے پہ بل نہیں پڑتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی اسٹوری یاد ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا
وہ شخص جس نے 80 سال تک اپنی پلک جھپکتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو کہا اسی کے گھر سے عذاب شروع کرنا ہے۔ اس کو اپنی فکر تھی، دوسرے کی فکر نہیں تھی، اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا تھا جب اللہ کو برا کہا جاتا تھا، اللہ کے قانون کو پیروں کے نیچے روندا جاتا تھا۔ تو وہیں سے تو دیکھیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، معاشرے میں بولنا ہے آپ کو مجھے ابارشن کبیرہ گناہ ہے۔ پھر بلڈ منی کون دے گا؟ وہ ڈاکٹر بھی دے گی اور وہ پیشنٹ بھی دے گا۔ کیوں نہیں بولتے ہم اس کے بارے میں؟ تو دیکھیے اگر اس ناسور کو نہیں روکا تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ والنٹری کام کرنا ہے دین کے لیے، ریسورسز کا استعمال کرنا ہے، جان کا، وقت کا، مال کا۔ حساب بہت سخت ہونے والا ہے آگے ہمارا اور آپ کا، ہمیں خود بھی نکلنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ آج آپ کو مجھے 5 کویشچنس پوچھے جائیں گے قیامت والے دن، ہر ایک سے، جتنے آپ سن رہے ہیں اور میں جو سنا رہی ہوں اور جو نہیں سن رہے، یہ عمر کہاں گزاری، اس میں جوانی کہاں گزاری، جان مال سب پوچھے گا۔ اللہ کہے گا سب سمجھ میں آتا تھا، سافٹ ویئر سمجھ میں آتا تھا، عقل بڑی استعمال کرتے تھے گھر کے اندر، خوب بولنا آتا تھا، بڑے خزانے جمع کر رکھے تھے، اس صحت کو تم نے بڑے کاموں میں، دوسرے کاموں میں بڑا تھکا رکھا تھا اپنے آپ کو، بڑی دنیا کی چیزیں تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تو میری زندگی میں ان سوالوں کو ہم تلاش کرتے نہیں کرتے؟ کیا ڈیزائن کرنے میں، ہمیں دنیا ڈیزائن کرنے میں گزر رہی ہے؟ ہمت کرنی ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین کے اس ایسنس کو ہمیں اپنے 5 فٹ کے جسم کا حصہ بنانا ہے۔ We have to convey the message, not convince them۔ کسی کو کنوینس نہیں کرنا، بس کنوے کرنا ہے۔ قبر کے 5 سوال جو ہیں، جو سمجھ میں آیا تھا اللہ پوچھے گا عمل کیا تھا، کتنا عمل کیا تھا، کلک تو کرا تھا تم کو، اس کا کتنا پارٹ، اپنی کتنا حصہ اپنی زندگی پہ لگایا تھا، جو کلک کیا تھا تمہیں، یا تمہیں میں نے سنوایا تھا۔ تو پبلک اسپیکرز تو آپ کو پتا ہی ہے، اللہ رسول تو پبلک اسپیکرز ہوتے تھے، ہے نا، اور ایک پولیٹیشینز ہوتے ہیں۔ پولیٹیشینز تو کیا باتیں کرتے ہیں، گھر، کپڑا، مکان، یہ وہ سب، لیکن جو آپ اور میں جو ہیں وہ ہم دین کا بھی رزق کی بات کریں گے، صرف دنیا کے رزق کی بات نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو عبادات ہے اس کے اندر کیا آتا ہے، جو نماز ہے، اس نماز کو سب سے پہلے، کیونکہ جس کی نماز اچھی ہے اس کی انشاءاللہ لائف بھی بہت کوالٹی والی ہو جائے گی۔ نماز اگر آپ کی میری اچھی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے نماز کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی نماز، یہ باڈی کا سر ہے، باڈی کا سر ہے نا، ہیڈ، اس طرح نماز جو ہے نا وہ ہماری اس عبادت کا ہیڈ ہے، یعنی کانسٹنٹلی ہمیں نماز میں اللہ کی بندگی کو بڑھانا ہے، اپنے کردار کو کیسے پختگی لا سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کر آ سکتے ہیں، جب اس کا ریفلیکشن ہماری زندگی میں پڑے گا۔ جو بے نمازی ہے نا ان کے لیے تو ہم دعا کریں گے، یہ نہیں یہاں بیٹھ کے ہم نماز کی بات کریں اور ہم سوچیں ہاں وہ فلانا تو بے نمازی، اس کا سوچنا شروع کر دیں، نہیں، انٹائر ویلفیئر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہی نماز کے اوپر کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کو مسلمان ہوتا ہے نا تو ہر چیز جو ہے نا وہ اپنا پری ریکویزٹ مانگتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ایسنس تو ہمارے وہ تو ہونا چاہیے نا، یعنی ہم نماز پڑھنے والے ہیں تو یہ نماز پڑھنے والوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ کتنے کانشیس، جو انسان 2 وقت کی اگر نماز پڑھا یعنی ظہر اور عصر کی، تو ظہر اور عصر کی نماز اگر وہ کانشیسلی پڑھتا ہے نا تو وہ انسان کے ظہر اور عصر کے بیچ میں جو بھی کام کرتا ہے نا ان کاموں کو وہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہے نا کانشیس ہو کر کے، اس کی باقی زندگی میں اخلاق، نرمی، مضبوطی، اسٹیبلٹی، ایمان، شخصیت کی مضبوطی ہوتی ہے اس کے اندر، ہے نا۔ لیکن دیکھیے نماز کیوں پڑھتے ہیں، واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ نے کہا کیوں نماز پڑھو، لذکری، تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو۔ تو نماز میں تو اللہ کو یاد کرنا ہے، پر نماز میں تو ہم کچھ اور یاد کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دماغ میں کیا کیا چلتا رہتا ہے، پتہ ہی آپ کو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، واقعی الصلاۃ، ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو منکر اور فحشاء سے روکتی ہے۔ فحش ہوتا کیا ہے، فحش جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو یوز لیس ٹاک ہوتی ہے نا، وہاں سے شروع ہو کر کے غلط ڈائریکشن کی طرف جانے کو روک دیتا، توڑ دیتا ہے فحش، گندی چیز کو۔ نماز اس کو جو فحش ہے نا، یعنی ابھی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں نا، پھر وہ آگے غلط ڈائریکشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے، پہلے اللہ کی یاد۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اس کے پاؤں رک جاتے ہیں، زبان کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے،
اور وہ سے میں کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک سیکھنا مطلب اپنے آپ کو سکھاتا ہے، روکنا سکھا دیتا ہے۔ تو نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز میں اجنبی نہیں بنتا، نماز میں ہے نا، نماز میں کو اجنبیت نہیں لگنی چاہیے، یعنی نماز کا ایک پورا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، نماز کا ایک مقصد ہے جو ہمیں بہترین بناتی ہے، یعنی باقی یہ نہیں کہ نماز میں جا نماز پہ کھڑے ہو کر کے تو ہم ایک بہترین نمازی بنیں، لیکن باقی زندگی میں نماز کے سائے میں ہم رہتے ہی نہیں رہتے ہیں کیا؟ یعنی مقصد کیا ہے؟ پہلے اللہ کو یاد کرنا، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ہر اٹھتے ہوئے قدم کے اندر چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے، جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں کیا یہ اللہ کو پسند ہے نا پسند ہے، کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یعنی ہمارے سب کام اس کے اکارڈنگ ہونے لگتے ہیں، ہے نا، اور ہم ہر کام کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے کہ ہمیں فلٹر کرنا ہے اپنے کاموں کو، جو بھی کام ہم کرتے ہیں چیک کرنا ہے کیا یہ اکارڈنگلی ہے، نہیں کہ اللہ کو پسند ہے، ٹھیک، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں کاموں سے جو آپ اور میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز میں 2 فقہ ہوتے ہیں، دیکھیے 2 فقہ ہیں، ایک تو کیا ہے، ایک ہے ایکسٹرنل فقہ اور ایک ہے انٹرنل فقہ۔ تو ایکسٹرنل پہ میں بات نہیں کروں گی کیونکہ آلریڈی ہم کو پتہ ہے نا، ہم سب پڑھتے ہیں قرآن، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور پھر دیکھیے اس سب پہ تو آلریڈی اتنی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، جو جس فقہ کو مانتا ہے، جو اسکول آف تھاٹس کو مانتا ہے، جو جس اسکالر کو مانتا ہے وہ پڑھے، چیک کرے، اپنا آپ پڑھے۔ مین تو ہمیں انٹرنل فقہ کی بات کریں، یعنی انورڈ فقہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں دل پہ اثر کرتی ہے نماز، کیا جو نماز آپ ہمیں پڑھتے ہیں، اگر نماز ہم پڑھتے ہیں دل پہ اثر کرتی ہے، پھر کیوں ہم غیبت میں لگے رہتے ہیں، کیوں اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرتے رہتے ہیں؟ تو ہمیں انڈیویجول لیول پہ چیک کرنا ہے اس نماز کی اہمیت کو۔ کی آواز نہیں آ رہی؟ آواز میری نہیں آ رہی؟ بالکل بھی نہیں آ رہی میری آواز؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ ہلکی ہو سب کو آ رہی ہے نا آواز میری؟ جی الحمدللہ، جی آ رہی جی آ رہی ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ جی، بس تھوڑی ہلکی آ رہی ہے، بہت اوکے، میں تھوڑا تیز تھوڑی بولوں ہلکی آ رہی ہے پہلے سے۔ نہیں نہیں، ہاں یہاں ہماری طرف ٹھیک آ رہی ہے، شاید نیٹ ورک کا ایشو ہوگا۔ نہیں، ہمیں آ رہی ہے۔ اوکے، آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے سسٹر۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ جوائن کر دوں۔ یہ نسرین کو بولے، آپ کی تو کلیئر ہے الحمدللہ۔ سسٹر نسرین کو میں بول رہی ہوں دوبارہ جوائن کر لیں گی۔ اوکے اچھا اچھا، اوکے اوکے اوکے، ٹھیک۔ تو دیکھیے، ایک منٹ میں پانی پی لیتی ہوں۔ جی اب تو آ ہی نہیں رہی بالکل بھی، دوبارہ جوائن کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ پانی پی رہی ہیں۔ اوکے۔ ابھی بتائیے، ابھی میری آواز آ رہی کلیئر؟ جی الحمدللہ۔ جی آ رہی ہے۔ اوکے، سر ہمارے پاس ٹائم بچا ہے، اوکے ابھی ہمارے پاس 10 منٹس ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو دیکھیے ایکچولی میں نماز کا آپ کو مقصد بتا رہی تھی یہاں پہ کہ نماز کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، یعنی اپنے رب کو یاد کریں، ہے نا، اور رب کو یاد کریں، اور ساتھ میں جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنا مقصد جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے، یعنی ہر اٹھتا ہوا قدم جو ہے نا وہ ہم چیک کرتے ہیں، کیا میرا یہ قدم، یعنی وہ نماز کی صرف جا نماز کے اوپر ہی نہیں رہتا اس کا اثر، بلکہ نماز کے بعد بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے وہ نماز کا ہمارے دل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، انڈیویجول لیول پہ ہم کو چیک کرنا ہے کیا نماز کی اہمیت کے بارے میں، کہ نماز کی جو اہمیت ہے، یعنی نماز ہم جب پڑھتے ہیں کیا اس کے بعد اس نماز کے اثرات ہمیں بعد میں بھی رہتے ہیں، یا صرف بس وہ جائے نماز کی حد تک رہتے ہیں، یا جائے نماز کو طے کرنے کے بعد کیا زبان میں ہمارے نرمی ہے، محبت ہے، ہم دوسرے کی ڈگنیٹی کا دھیان رکھتے ہیں، سیلف ریسپیکٹ کا دھیان خیال کرتے ہیں، ہے نا، یا ہم کہاں پہ مصروف ہیں،
یہ ہم کیسے انسان ہیں؟ کہیں عاملۃ ناصبہ تو نہیں کہ ہم تھکنے والا نہ محنت کرنے والا تھکنے والا اور نیکیوں کو ضائع کرنے والا؟ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ہم خوب محنت کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، غسل کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں، فجر میں نیند خراب کر کے اٹھ رہے ہیں، رات کو عشاء کی نماز لمبی پڑھ کے سو رہے ہیں، اور پتہ چلے قیامت والے دن ایک شخص کی جیب میں چلا گئی ایک نماز، کیوں چلے گئی؟ اس کی غیبت کی، دوسرے کی جیب میں رکوع چلا گیا، کسی کی جیب میں ہمارے سجدہ چلا گیا، کسی کی جیب میں کچھ چلا گیا، تو ہم نماز سنبھال نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسی نامناسب باتیں کیوں کرتے ہیں کہ نیکی کریں اور ضائع کر دیں؟ تو اس مائنڈ کی کلیئرٹی کو سمجھنا ہے آپ کو، مجھے، کہ ہمارے پاس یہ جو ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو ہم اتنی ساری لے کے جائیں پہاڑ کی طرح اور فزل آؤٹ ہو جائے کاٹن کینڈی کی طرح، تو ہمیں تعظیم کرنی ہے، ہمیں اپنی نمازوں میں کوالٹی باہر لے کر کے آنی ہے۔ اندر تو الحمدللہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع لمبا کرتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہم آؤٹ جو ایکسٹرنل فقہ ہے اس کو تو ہم ماشاءاللہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں، اور جو انٹرنل ہمارے اندر یعنی تھاٹس جو ہمارے ہیں، یعنی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی کوالٹی کیوں صحیح نہیں ہو رہی ہے باہر آؤٹ سائڈ؟ تو محنت تو کر رہے ہیں، تو مسجد تک ایمان نہیں، جائے نماز تک ایمان نہیں، بلکہ لائف ٹائم آبلیگیشن ہے یہ۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اور میں نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کی کبرائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فائدہ اور نقصان میرا ہے، فائدہ نقصان آپ کا ہے۔ تو میں انٹرنلائز کرنا ہے کہ ہمارے گفتگو، ہمارا معاملہ، ہماری جو ہم ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو ہیبٹس ہیں، ان سب کو فلٹر ڈاؤن کرنا ہے، ہم ان سب کو فلٹر کرنا ہے ہم کو، کہ رب کے سامنے ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنے ان تھاٹس کو سنوارتے ہیں، اپنی نمازوں کو امپروو کرتے ہیں؟ یعنی جب میں سجدہ کر رہی ہوں نا، میری روح بھی سجدہ کرے، میری صلاحیتیں بھی سجدہ کرے، میرے تھاٹ پیٹرنز بھی سجدہ کرے، میری سکلز بھی سجدہ کرے، میری طاقت بھی سجدہ کرے، یعنی میں ہمبل ہو کر کے جھومنا شروع کر دوں، یعنی زندگی کے معاملہ، میرے ایٹیٹیوڈ نا، یعنی اپنی نمازوں کو میں خوبصورت بنانا ہے، نماز کو، نماز کے باہر بھی، ٹھیک ہے؟ ہم تو الجھے ہوئے ہیں بیکار کی چیزوں کے اندر۔ نماز تو ہمیں قرب حاصل کرواتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نماز سے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی رسول کی نماز تو یہ پھر یہ ہم نماز تو ہمیں عبد بننا سکھاتی ہے، ہم اللہ کے احسان کو یاد کرنا سکھاتی ہے، تو نماز تو ہم کو ہمبل ہونا سکھاتی ہے۔ پر نماز کے بعد پھر ہمارے اندر چینج کیوں نہیں آتا، کوالٹی کیوں نہیں آتی نماز کے باہر؟ تو روح اور سوچ کو سنوارنا ہے اس نماز کے تھرو۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے معاملات دیکھ کر کے لگتا نہیں نمازی ہے، ان کو زندگیوں کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے، ان کے ایٹیٹیوڈز کو دیکھ کر کے نماز کی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے ایسی نمازی بننا ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے تاکہ لوگ کہیں اس کے اسلام نے اس کے اوپر اثر چھوڑا ہے، اس کی نماز نے گہرائی ڈالی ہے اس کے اوپر، عبادت باقی میں اس کی رسول کی پیٹرن کے اوپر ہے، رسول کے طریقے کے اوپر ہے۔ تو یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب ہم جو نماز کے جتنا قریب ہوتا ہے، یعنی نماز جو اس کیفیت پہ کام کرتا رہتا ہے، امپرومنٹ کرتا رہتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، تو یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے، لائف ٹائم ایفرٹس ہے۔ ایسا نہیں میری نماز تو ایک دم پرفیکٹ ہو چکی ہے، اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کانسٹنٹ ماسٹری تھنگز ہیں، ہمیں کام کرنا ہے، انورٹ فکر پر محنت کرنی ہے، بھرپور کانشیس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ مجھے نماز کے بعد رب کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ریمائنڈر کے طور پہ لوں گی، یعنی سورہ فاتحہ میں پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا مالکی یوم الدین، میرا رب 5 بار ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہتے ہیں مالکی یوم الدین، یعنی مجھے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑی ہوں گی اور مجھے حساب دینا ہے۔ تو نماز کے بعد بھی یہ چیز مجھے ریمائنڈرز کے طور پہ بار بار، کسی کی غیبت نہیں کروں گی کیونکہ حساب دینا ہے، دھوکہ نہیں دوں گی کیونکہ حساب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ حساب دینا ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کروں گی کیونکہ حساب دینا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، غصہ آئے گا تو مالکی یوم الدین کنٹرول کروں گی، جب صبر نہیں ہوگا تو مالکی یوم الدین، کیونکہ مجھے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، نماز سب کو ایموشنز کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ دیکھیے خشوع کیسے آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کوئی دعا بتا دیں گے کہ نماز کے اندر خشوع آئے گا، نہیں، انورٹ فکر پہ کام کرنا ہے، پریکٹیکلی کام کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، تیار ہو کر کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ تو وضو ہے نا، ہمیں سوچ کے تیار کرتی ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا،
اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آخرت والے دن ہمارے جو اعضا ہے نا یہ چمکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ہم کو ہمارے ان چمکتے ہوئے اعضا سے وضو کی وجہ سے پہچان جائیں گے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے نا کہ ہمیں خیر کے معاملات ہیں یہ اگنور نہیں کرنا ہے, محنت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ کی میری کوئی خواہشات پوری ہو یا نہ ہو, شادی ہو نہ ہو, بچہ ہو نہ ہو, ڈگری ملے نہ ملے, یہ تو ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں, لیکن موت تو آنی ہے, قیامت تو آنی ہے, حساب تو دینا ہے, قبر میں تو جانا ہے, سختیوں کو تو فیس کرنا ہے. روزے محشر آپ کو اور مجھے وہ سختیاں فیس کرنی ہے. یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو دو سوچ کے ساتھ وضو کر کے تیاری کے ساتھ نماز کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ محبت کو ہمیں کیا کرنا ہے, انٹرنلائز کرنا ہے. یعنی یہ جو آؤٹ ورڈ فقہ ہے نا اس پہ تو فوکس ہم کرتے ہیں, لیکن ہمیں انورڈ فقہ کے اوپر محنت کرنی ہے. یعنی اسپرچل اویئرنیس ہمیں بڑھانی ہے, یعنی مینٹلی ہم کو پریزنٹ ہونا ہے وضو کے ساتھ نماز کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ ریچوئلسٹکس عبادت جو ہے یہ ہم کو نہیں بنانی, صرف ریچولس کے لیے ہم نے نماز پڑھ لی. ہم کو اپنے آپ کو کانشیسلی بتانا ہے. آٹومیٹکلی انسان کانشیس ہوتا ہے کہ نماز سے کچھ لے کر ہی اٹھے گا. ہر نماز کے بعد ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونا ضروری ہے. نماز انسان کو کیا کرتی ہے, چارج کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے موبائل کو چارجنگ کے لیے لگا دیا, آپ نے پلگ لگا دیا, اس کا لاسٹ کا جو پن ہے وہ موبائل کے اندر لگا دیا, سوئچ آن کر دیا. اب آپ 1-2 گھنٹے بعد جا کے دیکھیں, گھنٹے بعد موبائل تو چارج ہی نہیں ہوا, 2% بیٹری تھی 2% ہے. اب آپ چیک کریں گے کرنٹ تو آ رہا ہے, سوئچ تو آن ہے, پلگ تو ہے, لیکن پتا چلے گا موبائل کے اندر جو لاسٹ کا پن نا وہ ٹھیک سے اندر نہیں تھا, اس سے چارجنگ نہیں ہو پا رہی تھی. تو نماز ہے نا وہ ایمان کو چارج کرتی ہے. نماز اچھی ہوگی ایمان بڑھتا جائے گا, ایمان کا چارج ہوگا تو ہم اس ذکر سے, جو نماز میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا نا, اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی, اس سے ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا, ذکر بڑھے گا تو محبت بھی بڑھتی جائے گی. اور جیسے جیسے محبت بڑھے گی, ایمان بڑھے گی, انسان نیکیاں بڑھتی جائیں گی, گناہ کو چھوڑتا جائے گا, اخلاق بہترین ہوتا جائے گا. تو ہمیں نماز, کون سے نمازی نہیں بننا ہے, زومبی مانسٹر والے نمازی, غیبت کرنے والے, حسد کرنے والے, ہے نا, اور جو دوسروں کی انسلٹ کرتے ہیں, گرجز رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر, کینہ رکھتے ہیں, کینہ دوسروں کے لیے. نماز پڑھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں, اس کو ہم چھپاتے ہیں دل کے اندر, بٹ اٹ کمز آؤٹ, آتا ہے باہر. جن کی کینہ دل میں ہوتی ہے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. عاملۃ ناصبہ, عمل کرنے والے تھکنے والے, عمل کرنے والے تھکنے والے, اور رزلٹ کیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان بڑھتا ہے نا, اور کردار کے اندر حسن زن کو پیدا کرنا ہے, شائستگی پیدا کرنی ہے, پختگی, نرمی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو چارجر کا جیسے میں نے اگزامپل دیا ہے کہ ہمیں نمازی جو ہے وہ ایسا نماز پڑھنی ہے تاکہ ہمارے اندر ایک انورٹ فکر یعنی اسپرچولیٹی ہمارے اندر آ جائے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں حاصل کرنا ہے, ایمان کو چارج کرنا ہے نا. تو دیکھیے ہم ہمارا دل تو کرتا ہے سب کچھ, لیکن پھر بھی اگر ہم لالچ بھی لٹل کریں, کسی کو نافرمانی کریں, دھوکا حسد کریں, اس کا مطلب یہ جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہے نا, تو اس کا مطلب ہم نمازی صحیح نہیں ہے. ہم کو اپنی نماز سدھارنے کی ضرورت ہے. تو اس کے 3 اسٹیپس ہیں. نمبر 1, ایک تو ہمیں ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. سیکنڈ, ہم کو اپنے انورٹ فکر کے اوپر محنت کرنی ہے. نمبر 3, ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے, اس کے احسان, کس نے ہم پہ احسان کیا, کتنے سارے احسان ہیں, کس کس احسان کو یاد کریں ہم. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی نماز کے اندر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس سے کچھ نہ کچھ ایسا لے کے نکلیں گے تاکہ 2 نمازوں کے بیچ میں جو ہم کام کرتے ہیں نا, اس میں ہم قدم کو صحیح سے اٹھائیں, صحیح فیصلے کریں. ٹھیک ہے, یعنی کانشیس ہو کر کے نماز کے اندر اور نماز کے باہر بھی, اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا, موت آنی ہے, قیامت کا دن ہوگا, اجر کو اپنے اس نماز پڑھنے والے کو اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے مطلب یہ سب چیزوں کو کہ حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کو پہچانیں گے, تو ان سب چیزوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور نماز کے بعد جو نماز کے اندر پڑھا ہے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے, جو بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں اس کو اگر ہم نے سمجھا ہے, اس کو کوئی ایسی آیت آئی ہے, تو پھر نماز کے بعد اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. تو دیکھیے بس میں یہاں پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین دین کی سمجھ دے. ہم جو بھی کام کریں, ہم دنیا کے سب کاموں کو بہت پرفیکٹلی کرنا چاہتے ہیں. کام کروں, میں گھر سے جاؤں تو بہت اچھا سجے, کھانا بناؤں تو بہت اچھا کھانا, کپڑے پہنوں تو بہت اچھے کپڑے پہنوں, پیسے ملے تو بہت سارے پیسے ملے. اس طرح نماز بھی ایک دم پرفیکٹلی کوشش کرنی ہے, ڈے بائی ڈے اسے امپروو کرنا ہے, اپنے تھاٹ پیٹرنس کو صحیح کرنا ہے, مائنڈ سیٹ کو صحیح کرنا ہے, ہمیں انورٹ فکر کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنا ہے,
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بس اللہ تعالیٰ ہمارے اس انجام سے اللہ تعالیٰ ہمارے انجام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائے. اور موت کے وقت اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. یہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اللہم ثبتنا عند الموت، موت کے وقت ہے نا اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے بلا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ہم لوگوں کو، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جیسے کہ ہم نے نماز میں بھی نماز کے بارے میں سیکھا، تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہمارے بچے صرف سائنٹسٹ، ڈاکٹرس، انجینئر نہ بنے، بلکہ دین پہ بھی ہم اپنے بچوں کو ایسا تیار کریں کہ ہمارے یہی بچے جو اپنے کا مائنڈ سیٹ قرآن کے حساب سے تیار ہو، منبر پہ کھڑے ہو کر کے معاشرے کے ناسور کے خلاف بولنے کی طاقت رکھنے والے ہوں. اور وہ بولے جا کر کے وہاں پہ سیلری نہیں چاہیے ان کو، والنٹری کام کرنا ہے ان کو. وہ جائیں اور جا کر کے بولیں اور معاشرے کے اندر بہترین طریقے سے معاشرے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر سسٹرز. آپ لوگوں نے سنا. سسٹر طیبہ آپ پلیز پوائنٹس کو ریڈ کر دیجیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ 130 حواریوں کا خوان نعمت مانگنے کی وضاحت. اچھا کھانا کھائیں، دل مطمئن ہو، حضرت عیسیٰ کے پیغام کی گواہی دے سکے. معجزات طلب کرنے کا مقصد عین الیقین کرنا، ایمان میں زیادتی، اطمینان قلب، برکت کا حصول. ہم نے کیا سیکھا؟ بغیر شرائط کے ایمان پر قائم رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ پر ایمان کامل رکھنا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 114. نعمتوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوان نعمت کے لیے دعا مانگنا. حواریوں کے فرائض پر دعا مانگی گئی، ان کے لیے بہترین کھانا طلب کیا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. شکرانے نعمت کے اصول. بڑی نعمت بڑا شکر، تکبیر و تمہید کا اہتمام، نعمت کی خوشی اخلاقی قیود میں. سورہ مائدہ آیت نمبر 115. نافرمانی کی سزا. اللہ کا فرمان، معجزے کے مطالبے کے بعد نافرمانی پر عذاب کا آنا، مطالبے کے بعد نافرمانی پر سزا. ہم نے کیا سیکھا؟ معجزات مانگنے کے بجائے عملی اقدامات کرنے ہیں. نعمت ملنے پر نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. مطالبہ معجزہ کے بعد نافرمانی کے اسباب. مہلت کے سلسلے کا اختتام. قوم کے خلاف حجت، قوم پر عذاب کا نزول. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی آپ کی سسٹر میلا ریوارڈ. سسٹر عثما آپ شیئرنگ کر دیجیے، انشاءاللہ ایڈمنس کر دیے. سسٹر عثما ہے کلاس میں کیا؟ میری کلاس میں نہیں ہے. اوکے ایڈمنس آپ لوگ کر دیجیے، پھر آپ لوگ ایک ایک کر کے کر دیجیے. کوئی شیئرنگ کرنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں ابھی سیکھا کہ ہمیں نعمتوں کا شکر ویسے ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں بدگمان نہیں ہونا ہے، اور اللہ والوں کی سچائی کے ساتھ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آواز آ رہی ہے الحمد للہ. جی جی آپ نے ماشاء نمازوں کے اللہ. بارے میں بولا کہ ہمیں نمازیں
اچھی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم کو کتنا سکون ملتا ہے، یہ ہم کو نوٹ کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر کتنا سکون ملتا ہے، اچھی نماز نہ ہماری اور اول نماز نہ ہو ہماری، اور نماز کے بعد نماز عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد ہمارے اندر کتنا آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی ایک منٹ خاصی ہو رہی تھی۔ اوکے اوکے، ہاں جی ابھی آئیے الحمد للہ۔ جی ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھے پوائنٹس بتایا آپ نے الحمد للہ۔ میم جیسے بس یہی سیکھا ہم نے کہ نمازوں کو اپنی ٹھیک کرنا ہے ہمیں، اور نمازیں جو ہماری پڑھ رہے ہیں ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھتے ہیں اس طریقے سے، تو اپنے اندر ہمیں کوشش لانی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی۔ نماز کو اپنی ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے، نمازیں اور قرآن سبھی پڑھتے ہیں لیکن بدلاؤ نہیں آتا ان کے اندر، تو یہی وجہ ہوتی ہے ان کی کہ ہم لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، میننگ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کو ہم کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی الحمد للہ ماشاء اللہ۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، میم آج آپ نے بتایا جیسے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے ہمارے پاس بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم کبھی ان چیزوں پہ باریکی سے غور نہیں کرتے اور شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم بس یہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور آگے کی خواہشیں رکھتے ہیں کہ ابھی جیسے کوئی چھوٹی چیز ہے پھر بڑی چیز کی اللہ سے خواہش رکھتے ہیں، لیکن جو ابھی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، کہ جو ابھی ہے اس کا شکر ادا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی وہی آ کے بالکل ہمیں جو ہے اس کا شکر گزار مطلب شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، یعنی اس کا صحیح استعمال کر کے۔ جی اور نیکسٹ اور کون جی شیئر کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں وعلیکم نیگر بات کر رہی ہوں۔ میں نے جو امپروومنٹ لایا اپنے اندر میں وہ بتانا چاہوں گی۔ جیسے ایک فون جو ہے سب کے پاس کامن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم فون کر دیتے ہیں، ہم اگر پریشان ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کس سے کہیں کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن اس چیز کو میں کنٹرول کر پائی ہوں اس وجہ سے۔ ویسے میں بہت کم اپنے میکے میں تو کبھی نہیں کہی کوئی بات، لیکن ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں میں کہہ دیتی تھی، کنٹرول نہیں ہوتا تھا کہ کیسے کریں، کیونکہ میں تھوڑا سا ڈپریشن میں جانے لگی تھی۔ اب لیکن مجھے آپ کی کلاس سے جڑنے کے بعد اللہ کا شکر ہے الحمد للہ کہ میں ڈپریشن میں نہیں ہوں، اور میں اس چیز میں مطلب اپنے پر بہت کنٹرول کر پائی ہوں کہ میں کال کر کے کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور اب مجھے سب لوگ اچھے لگتے ہیں، سبھی اچھے لگتے ہیں، اور مجھے خود میں کمیاں نظر آئی ہیں، میں خود اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہوں اور کروں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی کلاس سے جڑ کے مجھے بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے شاید ہدایت کا کام کر رہی ہے، شاید نہیں، ہاں انشاء اللہ ضرور کر رہی ہے۔ میں بول نہیں پا رہی، الفاظ شاید میرے غلط ہو، لیکن مجھے مطلب یہ سیکھا ہے میں نے، اور مجھے انشاء اللہ میں اور سیکھوں گی، بہت کچھ سیکھوں گی آپ سے۔ جی ماشاء اللہ۔ دیکھیے سسٹر نے جو بولا، نہیں سسٹر آپ نے بہت اچھا بولا، ہمیں بس جو بھی ہے ہم جو بھی ورڈز اپنے ایکسپریس کر سکتے ہیں تو الحمد للہ اندر وہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے جو بھی بولا تو الحمد للہ ابھی فی الحال یہ کلاس تو ہے اللہ کی کتاب کی کلاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ جڑی ہیں، اللہ آپ تک میسج پہنچا رہا ہے، اور آپ ماشاء اللہ آپ کے اندر یہ چیز کا امپرومنٹ آیا، اور لوگوں میں یہی امپرومنٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو آتا ہے، جو میرے اندر بھی آیا، جو بھی سنتا ہے اس کے اندر آتا ہے۔ تو الحمد للہ آپ نے جس طرح یہ شیئرنگ کی ہے نا، اس شیئرنگ سے بہت اثر ہوتا ہے، جو دوسرے سن رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو الحمد للہ ایسے شیئرنگ جس سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں، تو الحمد للہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ ہم ایموشنس کو کنٹرول کر پائے ہیں، زبان پہ الفاظ آتے آتے اب رکنے لگے ہیں، یعنی اس کلاسز میں آنے، یعنی اللہ کی کتاب سے جڑنے کے بعد۔ میں یہی بولوں گی کہ اللہ کی کلاس سے جڑنے کے بعد انسان کی لائف کوالٹی والی لائف بن جاتی ہے۔ تو الحمد للہ آپ کے اندر امپرومنٹ آیا، اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت عطا کرے۔ جی اس طرح آپ جی شیئرنگ میں کر یہی سکتے کہنا چاہ رہی تھی۔ ہیں۔ جی جی الحمد للہ۔ اور کوئی شیئرنگ کرنا چاہے گا؟ چلیے آپ سب نے شیئرنگ کر دی ہے، سسٹر عظمیٰ نہیں ہے، ادروائز ماشاء اللہ ان کا ٹائم لگ جاتا ہے 8-10 منٹس، تو الحمد للہ ہم سارا ہمارا یہ ریویژن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانی وہ دور کرے، وہ آج آ نہیں پائی ہیں،
اور آپ کی جو بھی آپ سب بہنیں جتنی بھی کلاس میں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ کلاس میں آنا باعث برکت بنے. اور آپ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم سب جو ہے نا، ہم سب، آپ جتنی بہنیں میری سن رہی ہیں اور جتنی بہنیں نہیں آئی ہیں یا میں، ہم سب اس زمین کا ایک حصہ ہیں. اور یہاں ہم سب ایک کام کے لیے آئے ہیں، ایک ٹیسٹ ہمارا جو روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کچھ تو ٹیسٹ ایسے ہیں جو مہینوں اور 6 مہینے 7 سال کے لیے چلتے ہیں. کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کئی سال کے لیے چلتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک چلتے ہیں. کچھ ٹیسٹ ہیں جو 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے خالی. کچھ ٹیسٹ آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں. ایسے ٹیسٹ میں ہم بہت سارے ٹیسٹ میں گزر رہے ہیں، آپ اور میں. لیکن الحمدللہ اس میں گزرنے کے باوجود بھی ہم اس کلاسز میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کلاس کو اہمیت دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ نہیں آج تو میرے ساتھ ایسا ہوا، یا آج مجھے، یہ تو ہم کیا ہے نا، ہم اعتدال میں نہیں رہتے. یہ تو خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نہیں بس اب خوشیاں ہیں تو بس خوشیاں کئی دن تک چلتی رہتی ہیں. بس گھومنا، ہنسنا، بھاگنا، دوڑنا، مستی، تو میرے گھر میں تیرے گھر، ہم کھاتے ہیں پیتے، یہ سب اب وہ اللہ یاد نہیں رہتا. اللہ کی کلاسز یا اس چیز میں نہیں ہوتا. کیونکہ اکثر میں سنڈے کلاسز اپنے گھر یہاں کرتی ہوں آف لائن. اکثر لوگ نہیں آتے تو میں پوچھتی ہوں، تو وہ گھر میں مہمان بہت آئے تھے تو کھانا پینے میں ہم بہت بزی تھے. تو میں کہہ رہے تو مہمانوں کو لے کر آ جاتی ہیں، ان کو بھی تھوڑا روح کی غذا، ان کو روح کی بھی پارٹی کروا دیتی تھوڑا سا. ہنس کے میں نے ایسے بولا. لیکن اکثر لوگ یہی مہمان آئے ہوئے تھے، یعنی خوشی میں ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور غم میں بھی. یا پھر کسی سے جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو اب کہہ رہا نہیں اب میں جا نہیں سکتی، آ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بلا نہیں سکتی، کیونکہ ابھی میں ڈپریشن میں ہوں، ابھی میں اسٹریس میں ہوں، ابھی میں ہوں، تو میں کلاس نہیں لے سکتی. یعنی قرآن کی کلاس کی اہمیت نہیں ہے، بس یہی کہیں گے نا. یہ تو خوشی میں آپے سے باہر، تو سوری ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ غم میں ہم ابھی، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ جگہ پر نہیں ہے، اسٹریس میں، اس لیے ہم کلاس نہیں لے سکتے. ایسا نہیں کرنا ہے. دیکھیے آپ کو مجھے اعتدال میں رہنا ہے. خوشیاں ہیں تو بھی، غم ہے تو، دونوں صورتوں میں ہاتھ میں رہنا ہے. اور یہ کلاسز کو ہم کو اپنے روح کی غذا دینی ہی ہے. ہفتے میں 1 دن تو دینی ہی ہے. بس یہ عزم کر لیجیے اور بس اللہ سے کہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہ ہدایت دے دی نا، اب اس ہدایت سے ہٹائیے گا نہیں اللہ تعالیٰ، ہٹائیے گا نہیں. اب کلاس میں لگا دینا، اب ہٹنا نہیں ہے. اب چاہے ڈپریشن آئے، اسٹریس آئے، پرابلم آئے، ٹیسٹ آئے، خوشیاں آئیں، شادیاں آئیں، بچہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ہم اس کلاس سے جڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے جو کتنی بھی لائف میں کتنی بڑی خوشیاں آ جائے یا کتنے بڑے غم آ جائے، لیکن وہ اللہ کے کمٹمنٹ جو کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں. یہی ہماریوں کی یہی تعریف کی گئی ہے. لیکن ہم مطلب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، سب نیک بننا چاہتے ہیں، سب نیکی کرنا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں دین سیکھنا، سب کو قرآن سے جوڑ، سب کچھ. لیکن جہاں پہ ان کی نفس کی فلفل کرنے کی باری آتی ہے، خواہشات کی، اکثر لوگ لوز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میرے گھر میں نے بتایا 5 days کا میں نے بچوں کی ورک شاپ رکھی. فرسٹ ڈیز ماشاء اللہ بہت سارے بچے آئے، تو ان کا الحمد للہ. سیکنڈ ڈیز بھی مجھے لگا بہت سارے بچے اچھے، میں نے اسنیکس بھی رکھا تھا تھوڑا سا. بہت سارے بچے ہیں، مطلب فرسٹ ڈے سے زیادہ آئے. کیونکہ فرسٹ ڈے میں جو بچے آئے تھے وہ کسی ریزن سے نہیں آ پائے، کیونکہ دیوالی کی چھٹیاں تو چلے گئے. پر سیکنڈ ڈے دوسرے بچے آئے، بٹ پہلے سے زیادہ بچے آئے. تو میں نے کہا الحمد للہ بچے آ رہے ہیں، میری محنت قبول ہو رہی ہے الحمد للہ. تو میں اور زیادہ اسنیکس، مطلب جا کے میں نے کہا روز تو میں مارکیٹ جا نہیں سکتی، کھٹے 5 دن کے حساب سے میں بہت سارے اسنیکس لے کر آ گئی. خیر اللہ تعالیٰ قبول کرے. تھرڈ ڈے کیا ہوا، شیطان نے اپنا کام کیا. ہماری سوسائٹی میں سوئمنگ پول ہے، وہ بند تھا، تو اس نے کیا کرا، سوئمنگ پول کھلوا دیا. وہ کھل گیا، میسیجز آ گئے گروپ کے اندر. تیسرے دن پتہ چلا آپ جتنے بچے آئے تھے نا 50% بچے آئے، 50% چلے گئے وہاں پہ. 50% بچے جو ہیں چلے گئے سوئمنگ پول کے لیے. اور صرف یہ نہیں، بلکہ جو ٹیچر ایک میں نے الاٹ کی تھی نا، مطلب میں تو بول ہی رہی تھی، میں چاہتی 2 ٹیچرز مل کے بولیں گے تو بچے بور نہ ہو جائیں 2 گھنٹے کی ورک شاپ میں. وہ ٹیچر بھی رکھی تھی، ٹیچر بھی بول رہی تھی، وہ ٹیچر بھی غائب ہو گئی، وہ بھی سوئمنگ پول چلی گئی. اور ان کے ساتھ جو اور 4-5 لوگ آ رہی تھی، جو 11th کی 12th کی بچیاں آ رہی تھی، وہ بھی چلیں گی ساتھ میں. تو وہ ٹیچر بھی گئی ساتھ اور بڑے بچوں کو بھی لے کے چلیں گے، اور جو اور دوسرے بچے تھے وہ بھی چلے گئے. یہ نہیں مطلب ماشاء اللہ بہت نیک ہے وہ، ماشاء اللہ بہت دیندار ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں وہ ٹیچر جو ہیں، جو آتی ہیں کلاس میں ریگولر. لیکن صرف میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، شیطان جو ہے نا وہ نفس کو نا کمزور کر دیتا ہے. وہ ایسے وسپر کرتا ہے، ارے نہیں یہ سوئمنگ پول زیادہ ضروری ہے، ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. سب پیرنٹس کو بھی اسی طرح ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا. اتنے دن بعد کھلا ہے، ابھی دیوالی کی چھٹیاں ہیں، انجوائمنٹ، تو گھر میں مہمان آئے ہیں، وہ جو بھی. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہار جاتے ہیں ہم نفس کے آگے. دیکھیے اللہ تعالیٰ پختہ ارادہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عزم کرنے والوں کو، جو اپنا ارادہ کر لے کہ اب کچھ بھی آ جائے. مصعب بن عمیر کو ان کی ماں نے کیا کہا تھا، تو نے اگر محمد کا دین نہیں چھوڑا نا
تو میں ایسا ایسا کروں گی. ان کو مارا پیٹا, کمرے میں بند کر دیا, ان کے ساتھ جو کر سکتی تھی کرا. بعد میں ان کو جب حبشہ سے واپس آئے, جب آ کے کہا کہ یہ دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتی تھی ان کی ماں, کیونکہ ایک ہی بیٹے تھے بس, اور شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. وہ عورت جس کا شوہر جو بہت ہی امیر گھر کی بیٹی تھی, خود ان کا امیر کروڑ پتی آدمی تھا, اور وہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اور ایک ہی بیٹا بس, خالی اللہ نے اولاد نہیں دی ان کو. لیکن وہ اتنی محبت کرنے والی, اتنا ان کو پیمپرڈ کرتی, اتنی محبت کرتی تھی. لیکن جب بیٹے نے اسلام قبول کر لیا نا, تو بیٹے کو کہا کہ دیکھو تم مطلب اپنی محبت کا واسطہ سب کچھ دیا, تو کہا دیکھو پچھلی بار تو میں تو مار پیٹ سب کچھ کر رہا تھا, تم بھگ گئے اس حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. وہ ابھی نا میں تم کو نا مطلب دھمکی دی, میں چاچا کو بلاتی ہوں, ان کو بلاتی ہوں, وہ تمہیں بہت ماریں گے اور یہ کریں. وہ ڈرے نہیں اس بار, کیونکہ ابھی ایمان پختہ ہو چکا تھا, کیونکہ تب تو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا. تو انہوں نے کہا بلا لیجیے, اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اگر قتل بھی کرنا پڑے گا تو قتل کر دوں گا. ابھی پتہ یعنی وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتے شروعات میں, تو آپ میری ماں ہیں, ابھی آپ کی میں عزت محبت سب کچھ کرتا ہوں, ابھی بھی عزت تو کرتا ہوں میں, لیکن اللہ کے خلاف نہیں سنوں گا, میں رسول کے خلاف نہیں سنوں گا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کی ماں کفر کی حالت میں مر گئی, لیکن چلے گئے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کہ میں اپنی ماں کو سمجھا سکتا سب کچھ کیا. اب جب نہیں, اکثر ہم بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی جان کھپا دیتے ہیں. بس نہیں, جب تک میں نہیں سدھاروں گا نا, آپ کا کام بتانا تھا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, آپ کے میرے ہاتھ میں. کھپانا نہیں اپنے آپ کو, اتنا زیادہ نہیں کہ شوہر نہیں سنتے, بچے نہیں سنتے, یہ نہیں سنتا, ساس نہیں سنتی, یہ نہیں سنتے, ابا نہیں سنتے. آپ پیار پیار سے بتاتے رہیے, لیکن اپنا کام کرتی رہیں گی آپ دین کا. ہم کیا کہتے ہیں اسٹریس اس میں آ جاتے ہیں, اور ہم اب تو میں خوشیوں میں آپے سے باہر, اب تو غم میں بھی آپے سے باہر ہو گئی, اب میں دین کا کام نہیں کر سکتی. مصعب بن عمیر 17-18 سال کے, اور وہ فرسٹ امبیسڈر بن کر کے مدینہ چلے گئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ 5-7 لوگ اسلام قبول کر کے آئے نا مدینہ سے, تو کہا کوئی ہمارے ساتھ ٹیچر بھیج دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا مصعب تم چلے جاؤ, کیونکہ تب تک مصعب بن عمیر کو تھوڑی جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں, ان کی ٹیچنگز اللہ کے رسول نے دے دی تھی. تو کہا مصعب تم چلے جاؤ لے کر کے. فرسٹ امبیسڈر آف اسلام تھے مصعب بن عمیر, اپنی ماں کو چھوڑ کر کے, سب کچھ پیسہ گھر سب کچھ چھوڑ کے, ایک کپڑے کے اندر جو لپیٹتے تھے بس نیول چنی, اور چلے گئے لے کر کے. بہت غربت تھی. وہ شخص جس کے کپڑے کسٹمائزڈ ہوتے تھے, باہر سے کپڑا آتا تھا, باہر سے شوز, باہر سے پرفیوم, اور ڈائلیوٹ کر کے پرفیوم کا استعمال کرتے تھے. سوچے وہ شخص نے سب کچھ اللہ کے خاطر چھوڑ کے اور مدینہ چلے گئے, اور جا کے وہاں پہ مطلب جتنی محنت کر سکتے تھے, 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, 75 لوگوں کو لے کر آئے تھے 1 سال کے بعد. اللہ کے رسول نے کہا ویل ڈن مصعب, تم نے بہت ہی ریمارکیبل کام کیا, بہت محنت کی, بڑے بڑے لیڈرس کو اسلام قبول کرایا. اور 28 سال کے اور یا 31 ایئرس میں شہید ہو گئے. تو کیسے شہید ہوئے تھے نا, ایک ہاتھ کاٹا, جھنڈا ہاتھ میں تھا, تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, دوسرا کاٹا تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا, مطلب ایسے جہاں سے وہ کونی ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو تیر سے مارا, تب جا کے وہ گرے. مطلب تو دیکھیے یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں فرسٹ امبیسڈر کے نام سے. حضرت خباب کو, حضرت بلال کو, میں نے ان لوگوں کی بایوگرافی بتائی. حضرت زید کے بارے میں بتایا کہ حضرت زید بن عمرو کون تھے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک اکیلے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک امت کے طور پہ کھڑے ہوں گے, نبی اور امت کے جگہ پر ہوں گے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں, ان کی بھی بہت امیزنگ اسٹوری ہے جو میں نے سنائی ان بچوں کو. یعنی میں نئی اسٹوری سنی اور نئی اسٹوری میں نے بتائی. میں نے حضرت ام ایمن کے بارے میں بتایا, اسی طرح میں نے ان کے بارے میں بتایا جو اللہ کے رسول کی ماں تھی, مطلب ماں کی جگہ پر کیا نام تھا ان کا, میں بھول گئی. تو مطلب یہ سب چیزیں میں نے نئی سیکھی سکھائی, تو مجھے فائدہ ہوا. ہم کلاس میں آتے تو پہلے ہم کو فائدہ ہوتا ہے نا, پھر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ کلاس میں آتے رہیں, دوسروں کو انکریج کرتے رہیں. پتہ نہیں آپ کی باتوں سے ہو سکتا ہے کسی اور کے اوپر اثر پڑے, اور وہ آئے اور آپ کی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ ایک اگر آپ کی بات سے متاثر ہو کر کے اور دین کی طرف آتا ہے تو وہ 100 ریڈ کیمل سے زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ کو کوئی 100 کاریں گفٹ میں دے, اس سے بہتر ہے کوئی ایک شخص آپ کی بات سن کر کے اور اللہ کے دین کی طرف آ جائے, اور اس کے اندر امپرومنٹ ہو, آخرت میں اس کا اجر بہت بڑا ہے. چلیں انشاءاللہ آپ میں کوئی شیئر نہیں کرتے تو میں کلاس میں بھی وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو میں 2 منٹ دیکھ لوں, اس کے بعد میں کلاس میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. اوکے چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب جو ہیں ماشاءاللہ آئیں گے, ساتھ میں اپنے پیاروں کو بھی لے کر آئیں گے. جو میں نے نصیحت آپ کو کی ہے, کوئی آپ کی بات سن کر کے اگر آتا ہے تو 100 ریڈ کیمل سے زیادہ بہتر انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.